أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، ہر عیب سے پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا، ہر شرک سے پاک ہے. وہی اللہ تمام مخلوق کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا. اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں. جتنی چیزیں آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. قاری صاحب مزہ آ گیا جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خواتین و حضرات، آج ہم تھوڑا سا رستہ بدل کے آئے ہیں، اور یہ رستہ کیوں بدلا ہے اس کی بھی پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. میں نے کہا آپ کو پہلے ہی پتہ چل جائے کہ ہم لوگ کہاں سے آئے ہیں، تو آپ ذرا دکھائیے گا کہ ہم کہاں سے آئے تھے اور کن لوگوں کے بیچ میں سے آئے ہیں. کون سا ہم نے جو ہے وہ موٹر وے پر تھے ہم یا نیشنل ہائی وے پر تھے. بالکل بالکل. اور ہم نے رستہ ٹھیک لیا ہے، یو ٹرن لیا ہے، یا رائٹ لیفٹ ہم ٹھیک آئے ہیں. اوور سپیڈنگ تو تو نہیں میں آپ سب کے لیے تالیاں بجاتا ہوں جی. تھینک یو ویری مچ. آپ لوگ بھی بجا سکتے ہیں. تھینک یو، بہت شکریہ. ہم لوگ ویسے آتے ہیں ادھر سے، آج آپ لوگوں کی وجہ سے یہاں سے آئے ہیں. لیکن پکڑے گئے پھر بھی یہ لوگ چھوڑتے ہی نہیں کسی کو، ہے نا؟ نہیں، وارننگ پہ ہیں، وارننگ ہے، وارننگ ہے، بندہ دیکھ کے جرمانہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے، جو پہلے مان جائے نا اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے.
جو اکڑ خانی کرے پھر تھوڑا تھا تو وہ پھر 750 کم سے چالان نہیں نہیں ہے میں پھر۔ تو فوراً ہی معصوم بن جاتی ہوں. قاری صاحب بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات آج ہم نے بڑا عجیب طریقے سے پروگرام شروع کیا ہے تو اس پہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. سلام دعا بھی ہم نے کرنی ہے, سلام دعا کریں گے, لیکن پہلے قاری صاحب کا ہم بہت شکریہ ادا کریں. سر بہت شکریہ. آپ کو ہم ہدیہ آپ کے ساتھ جائے گا. وہ مشی نے اس دن کہا تھا ہدیہ, تو وہ تعریف ہوئی اس کی, تو میں نے کہا تھوڑی سی اس تعریف میں سے ہم بھی حصہ لے لیتے ہیں. تو یہ ایک ہدیہ سر آپ کے ساتھ جائے گا. کچھ فارمیلٹیز ہیں یہ جی. فارمی والوں کی طرف سے قاری صاحب بہت بہت شکریہ جی. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ. خواتین و حضرات ہمارے ساتھ اس وقت قاری محمد نعیم صاحب تھے جنہوں نے یہ خوبصورت آواز کرت آپ کو سنائی. اب ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے رمضان شادمان میں جو کہ اسلام آباد گلاب خان آڈیٹوریم سے آپ بالکل لائیو دیکھ رہے ہیں, نیک پنیغا دیکھ رہے ہیں, براہ راست دیکھ رہے ہیں, اس میں میں ہوں گا آپ کے ساتھ عارف محمود قاضی اور میں ہوں ردا عمران. میرے خیال سے میرا نام بھی آپ ہی بول دیں گے. بول دیا کروں. ہاں نہیں پلیز, یہ تو کم از کم مجھے بولنے دیں نا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ تھوڑا بریک لگائیں نا, آپ بہت تیز سپیڈ سے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا خواتین حضرات, خواتین کہیں سے بھی ہوں, کسی بھی محکمے میں ہوں, کسی بھی جگہ پر ہوں, میک اپ روم میں رش رہتا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا وہاں پر بھی وہ بڑی اچھی طریقے سے, بڑے مہذب طریقے سے کہہ رہی تھی کہ پلیز آپ ذرا جلدی سے کر لیجیے تاکہ پھر میں نے بھی تیار ہونا. تو یعنی اچھا لگتا ہے کہ خواتین جہاں پر بھی ہوں تیار. نہیں بلکہ مجھے عارف صاحب, بلکہ ایک خاتون ہے مہوش کہاں ہے, آئی نہیں ابھی تک. اس نے کہا میرا نام لینا ہے, اس نے گھر کال کی ہے, بولا کیمرہ والے بھائی کو کہہ دینا کہ میرا کلوز اپ دے. اور یہ پروفائل دکھایا, میں نے کہا واہ مہوش نہیں آئی ابھی تک نا میرے خیال سے. نہیں وہ تیار ہو رہی ہے. تو بس یہ ہے گھنٹہ ڈیڑھ 2-3 لگ ہی جاتے ہیں خواتین حضرات تیار ہونے میں. 2-3 خواتین کو نہیں 15-20 منٹ ہے نا, 10 منٹ خالی. 10 منٹ چلیں ٹھیک ہے. 10 منٹ تو آج کل ہم لوگ نہیں لیتے بھائی, ہمیں بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے. خواتین حضرات آج ہمارے ساتھ بڑے زبردست قسم کے مہمان ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا روزمرہ کی زندگی میں ہر وقت ان سے واسطہ پڑتا ہے. ہم کہیں آ رہے ہوں, ہم کہیں جا رہے ہوں, ہم نے سسرال جانا ہے, میکے جانا ہے, پیکے جانا ہے, آنا ہے, جانا ہے, غم ہے, خوشی ہے, عذرخائی ہے, کچھ بھی ہے, تو ہمیں ان رستوں میں سے گزر کے جانا پڑتا ہے. اور ان جسے کہتے ہیں فرنٹ لائن واریئرز کو ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. گرمی ہے, سردی ہے, طوفان ہے, آندھی ہے, کچھ بھی ہے, لیکن اپنی ڈیوٹی ان کی پکی. بالکل. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ تو سرمایہ ہے. بالکل پاکستان کا سرمایہ ہے. ہمیں تو بڑا فخر ہوتا ہے. اور میرے کزن بھی عادل, اچھا وہ چھوٹا سا تھا ماشاءاللہ, اب تو بڑا ہو گیا, وہ بھی نیشنل ہائی ویز میں ہی ہے. وہ اکثر میں اس کو دیکھتا ہوں, وہ دنیا کا سست ترین انسان تھا, لیکن جب یہاں پر آیا وہ سب سے زیادہ پھرتیلا ہو گیا. تو خواتین حضرات آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں نیشنل ہائی ویز موٹر وے پولیس. ان کا بھرپور استقبال کرتے ہیں ہم تالیاں بجا کے. بہت شکریہ جی آپ سب کے آنے کا. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ انہوں نے شروعات میں بول دیا تھا سسرال جانا ہو, میکے آنا ہو. اس کا سپیڈنگ سے کیا تعلق ہے؟ دیکھیں ٹینشن میں ہوتا ہے بندہ جب سسرال جا رہا ہوتا ہے. یہ پولیس والوں کو دیکھنا چاہیے کہ بندہ کس حالت میں جا رہا ہے. ساتھ بیوی بیٹھی ہو اور اس کے اوپر رحم کرنا چاہیے, جرمانے کی پرسنٹیج کم کر دینی چاہیے, بلکہ کچھ دے کے چھوڑنا چاہیے, بیٹا بلکہ خود سے دے لے لو. ہاں جاؤ. آپ اس حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہے ہو, اوپر سے چالان ہو جائے. خواتین حضرات اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور کیا, بالکل سونے پہ سہاگا. ہم لوگ تو بہت ہی ظالم قسم کی جو ہے نا وہ جنریشن ہے نا. نہیں ایسا بھی اب بدل لے یو ٹرن فوراً. یو ٹرن لے. خواتین حضرات ہمارے ساتھ باورچی خانے میں آپ کو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ مجھے ان میں ممتا نظر آتی ہے. مطلب باورچی خانے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں گھروں میں جب بھی پتہ کریں بیبے کدھر ہے, امی کدھر ہے, مور چڑھتا ہے, تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ وہ باورچی خانہ کدھر, یا مطلب وہ کچھ بنا رہی ہیں, کچھ پکا رہی ہیں. تو احمد شیر ہمارے ساتھ واحد ایسے ماشاءاللہ شیف ہیں کہ جو ہر فن مولا ہے. یہ بھی فرنٹ لائن وارئر میں آتے ہیں. گرمی ہو سردی ہو, کوکنگ کرنی ہے تو کرنی ہے. کچن میں کام کرنا آسان نہیں آج کل. احمد شیر صاحب تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, اور آپ کا بہت بہت اچھا آج میرا بڑا دل تھا, میں نے آف دا ریکارڈ بھی یہ بات کی,
ابھی بھی یہ کرنا چاہ رہا تھا رضا کہ آج میں یہ یونیفارم پہن کے پروگرام کرتا تو مزہ آ جانا تھا. بالکل بہت اچھا لگا. دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. یہ تھوڑا سا پہلے پتا ہوتا تو میں ضرور پہنتا, بڑا مزہ آتا مجھے. لیکن میں کیپ بورو کروں گی کسی فیمیل سے نا, کوئی اگر کیپ دے تو میں یہ خواہش پوری کروں نا, اس کا بڑا آنر ہے. یونیفارم پہننا بہت بڑے, میں لوں گی آپ سے, ڈیفینیٹلی لوں گی. احمد شیر صاحب, میں اور آپ کیپ نہیں پہن سکتے, ہمارے بالوں کے اوپر بڑی خواری ہوئی ہے. آپ کے والے پہ زیادہ ہوئی ہے. یس, یہ بہت زیادہ ہوئی ہے. کیپ پہنوں گا بیٹھ جائیں گے, مسئلہ ہو جائے گا. تو آج آپ کے پاس کیا ہے؟ جی ہمارے اسپانسر کشمیر کوکنگ آئل اینڈ بنسپتی بنانے والے ہمارے اسپانسر ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ 1962 سے وہ سروسز دے رہے ہیں اور آئل میں, کوکنگ آئل میں پریمیم گولڈ کوالٹی ہے. کنولا آئل ہے, سن فلاور آئل ہے, کوکنگ آئل ہے, بنسپتی ہے. چاہے آپ اس میں پاکستانی کوکنگ کریں, چائنیز کریں, اٹالین کریں یا بیکنگ کریں, کچھ بھی آپ کو اچھا ہی لگے گا. اور دوسرے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ستاش ہے. ستاش ترکی کا لیڈنگ ترکی برانڈ ہے جو کہ ڈیری فارم میں, اور تقریباً 1975 سے یہ کام کر رہے ہیں. 78 کے قریب ان کے پروڈکٹ ہیں جو مارکیٹ میں ہیں. کن کے؟ ستاش. ماشاءاللہ. اور ان کی گائے کا ذکر کیجئے جو اکثر آپ کرتے ہیں. ملک فیلڈ جو ہے جرمنی سے گائے انہوں نے منگوائی ہے. ایک ہی گائے ان کے پاس؟ ایک ہی, نہیں بہت ساری ہیں ان کے, بہت سارے فارمز ہیں. دودھ بہت اچھا ہے, اچھی کوالٹی. اچھا, میں نے ٹرائی کیا ہے, واقعی تھک دودھ ہے اور اچھا دودھ, فل کریم دودھ ہے. اور تقریباً اس وقت بھی پاکستان میں ہر 10 میں سے 8 گھروں میں جو ہے ان کی پروڈکٹ یوز ہوتی ہیں. 78 کے قریب ڈیری پروڈکٹ ان کی جو ہے وہ ہے. تو آج بنائیں گے کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ کشمیر کوکنگ آئل میں بھنڈی قیمہ بنے گا اور ساتھ میں آلو کی ٹکی. بھنڈی کسی اور کوکنگ آئل میں بنتی ہے یا صرف اسی میں بنے گی؟ اسی نہیں, کسی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم اسی میں بنائیں گے. ہمارے اسپانسر ہے نا. بھنڈی قیمہ. بھنڈی قیمہ اور ساتھ میں آلو کی ٹکی ہوگی. آلو کی ٹکی کٹلس سے کہتے ہیں. زبردست. تھینک یو سر, بہت شکریہ. اللہ بلیس یو. تھینک یو. تالی بجائیں, کھانے بڑے مزے کے بناتے ہیں. نہیں, ابھی تو میں نے بڑا کام آپ لوگوں سے لینا ہے سر. یہ تو 1.5-2 گھنٹہ ہمارے پاس ہے. اچھا, یہ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے کہ رمضان کے پروگرام میں تو کوئی خاموش بیٹھے رہیں گے, ایسے نہیں ہے. ایسا نہیں, ہم کسی کو سکون سے نہیں بیٹھے. ہم نے 2-4 جرمانے کٹوانے ہیں اور 3-4 وارننگز ہم نے ایشو کروانی. اسپانسرز ہمارے ساتھ آج کون ہے جی؟ ہمارے ساتھ ہیں جی آج کشمیر کوکنگ آئل کا اسپانسر ہے, ساتھ ہے جی ملک فیلڈز والے, مچلز ہیں, مغل اسٹیل ہے, لیپر ٹائرز ہیں, اور کچھ ایسے اسپانسر ہیں جو کہ گائے بگائے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, جن میں ہمارے پاس ہے جی بیا اینڈ جیزی جو خواتین بیٹھی ہیں ان کے لیے جوڑے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہیں جی ایک اور تھی سمرو, سوری میں نام بھول گئی ہوں, میں دوبارہ آپ بتا دوں گی, لیکن جوڑے ہیں جی تمام خواتین کے لیے. کچھ نہ کچھ آپ سے ہم سوال کریں گے, جنرل سی باتیں ہوں گی, گپ شپ لگائیں گے. ہاں سوری, نعیمہ سمرو نے جو کہ ہوتی ہے حیدرآباد میں, انہوں نے آپ کے لیے ہاں کچھ جوڑے رکھے ہوئے ہیں, وہ بھی آپ کو دیں گے. اینڈ میں آ کے ہم ایسی تحفے دے دیتے ہیں کہ کوئی خالی ہاتھ نہ جائے, لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بات چیت گپ شپ آپ سے کریں گے تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو اور نہ ہمارے دیکھنے والے. اچھا, ارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں بڑی سنجیدہ سے ہوتے ہیں, فرنٹ کے 2-3 سے ویسے ڈر لگ رہا ہے مجھے. ایسا نہیں ہے, یہ ماشاءاللہ بہت انٹرٹیننگ بھی ہوتے ہیں. ریئلی؟ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ سارا دن سڑک کے اوپر آپ کھڑے ہیں اور پھر ایسے ایسے لوگ آ جاتے ہیں کہ جن کو ٹیکل کرنا, ڈیل کرنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ ہر بندہ ایک ٹینشن میں چل رہا ہوتا ہے. اور پھر آج کل پاکستانی کلچر میں جب آپ گاڑی روکتے ہیں تو اس کے بعد اندر سے جو آواز آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے, فلاں منسٹر صاحب میرے تایا ہیں, فلاں میرے وہ ہیں, میرے بڑے بھائی یہ ہیں, میرے چھوٹے بھائی یہ ہیں. کوئی اس سے پوچھے کہ تم کیا ہو, وہ خود زیرو ہوگا. لیکن اس کے ارد گرد جتنے بھی ہوں گے وہ سب کو لے کے چل رہا ہوگا. تو وہاں پر ایک بندہ جس نے اتنی ایجوکیشن حاصل کی, اتنے ایگزامز پاس کیے, وہ کھڑا ہے باادب طریقے سے پوچھ رہا ہے اور جواب اس کو اس طریقے سے مل رہا ہے تو تھوڑی سی اریٹیشن ہو ہی جاتی ہے. سلوٹ ٹو آل دی ڈپارٹمنٹس جو کنیکٹڈ ہیں کہ یہ لوگ آنکھیں سے غصہ نہیں کرتے ہیں. آج کل کرتے ہیں, 2 جگہ پہ کیے ہیں. ایک بزرگ کھڑے تھے, میں نے تو وائرل ویڈیو دیکھی ہے, دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا آپ آئیے باہر. پولیس والے غصہ کرتے ہیں. نہیں, انہوں نے مجھے روکا, روکنے کے بعد گاڑی سائڈ پہ لگائیے آپ. پھر میں نے گاڑی سائڈ پہ لگائی, انہوں نے کہا آپ باہر آئیں گے. میں نے کہا سر میں نے ویسے بھی آنا تھا, بزرگ ہیں بڑے ہیں. کہتے ہیں نہیں بزرگی والی بات ہی نہیں ہے, آپ باہر آئیے. پھر میرے ساتھ ایک تصویر بنائیے اور پھر جائیے, کیونکہ تصویر آپ اس طرح بنا نہیں سکتے. یہ پیار کرتے ہیں, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, بڑی ویڈیوز ان کی وائرل بھی ہوتی ہے, اس کے اندر لوگ غصہ کر رہے ہیں, پرسنل ہو جاتے ہیں, گالم گلوچ پہ آتے ہیں, لیکن آپ لوگ بڑا ٹیمپر جو ہے نا تو کنٹرول رکھتے ہیں. تو گھر میں بھی آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے یا جو ہماری
نہیں آج آپ کل بھی ہیں، آپ سے جو ڈر لگ رہا ہے، آپ اتنے سیریس ہو کے بیٹھے ہیں. نہیں وہ نہیں، چلان کر دیں میرا بس. ایسا نہیں ہے. وہ جب سے یہ موبائل کلچر ویڈیو کلچر شروع ہوا ہے، گھر میں بھی لڑائی ہو جائے ریکارڈ رہتا ہے. چپکے سے یہ نکال لیتے ہیں. ہو رہا ہوتا ہے نا کہ نائن صاحب نو. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اب بہت زیادہ اگر ہم اس چیز اس میں آ جاتے ہیں، بڑے کوسچنز بھی ہیں ہم نے پوچھنے ہیں ان کے ساتھ. تو میں چاہ رہا تھا کہ خواتین ایک دو بیٹھی ہوئی ہیں، اب ویسے ہی ان کو جا کے ایک دو گفٹ دے دیں. مہوش نہیں آئی نا اصل میں آگے یہ مہوش. اچھا جی، تو بال بنائے نہیں مہوش نے؟ تو مہوش نے میک اپ تو پورا کیا ہے نا کیمرے والے بھائی. یہ ارے بریک، وہ آپ نے ان کو اشارے نہیں سمجھائے پہلے. ایک میک اپ کٹ ہے فورمی والوں کی طرف سے، اینڈ یہ جو ہے نعیمہ سمر، آپ کو پتہ؟ بالکل نعیمہ سمر، لیکن وہ بریک کا ان کو اشارے تو سمجھا دے پہلے. اچھا بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. اچھا خواتین حضرات، آج آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے. آپ لوگ تو آپس میں آپ لوگوں کا کوڈ ورڈ ہوتا ہوگا. کسی کو 750 کرنا ہے تو آپ لوگ کہہ دیں اس طرح ہوتا ہوگا. کسی کا کم کرنا ہے یا کسی کو وارننگ دینی ہے تو اس کے لیے کچھ ڈیفرنٹ اشارہ ہوگا اس قسم کا. ہمارے یہاں اشارے ہیں، بریک کا ایک اشارہ ہوتا ہے. تو بریک کا اشارہ میں یوں کیا کر کے دکھائے نا سارے، کون سا یوں ہوتا ہے. یس اچھا بریک. اگر ہم نے اس کو ختم کرنا ہے جلدی تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ یار اب بس کر دے. ایسے اگر آپ لوگ تنگ ہو جائیں تو یوں کرنا شروع کر دیجیے گا. ہم لوگ جلدی سے ختم کر دیں گے. ابھی جو ٹائم ہے وہ یہ ہے بریک کا ہے. تو میں 1 2 3 کہتا ہوں تو آپ نے صرف یہ کہہ کے کہنا ہے کہ بریک. تو یہ یہاں کیمرہ آپ کو لے لے گا جی. ٹھیک ہے جی. اور اونچی آواز میں کہنا ہے سر جس طرح ہمیں روکتے ہوتے ہیں آپ. 1 2 3 بریک. تھینک یو سر، تھینک یو جی. خواتین و حضرات، ایک دفعہ پھر آپ کو رمضان شادمان کی لائیو ٹرانسمیشن میں جو کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گلاب خان آڈیٹوریم اسلام آباد سے K2 کی سکرین پر، K2 کے شیشے پر. اور حسب معمول حسب روایت یہ 2 دن ہمارے حصے میں ہے جی. اور میں عارف محمود قاضی، میرے ساتھ رضا عمران. ہمارے ساتھ آج چونکہ جمعے کا دن ہے خواتین و حضرات تو ہم لوگ آج کون سا دن ہے؟ جمعہ. آج جمعے کا دن ہے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے آگے بولیں. ٹھیک ہے جمعہ ہی ہے. جمعہ مبارک. خیر مبارک. خواتین و حضرات، میں طرف یہ دیکھ رہا تھا کہ میرا ساتھی اینکر جاگ رہا ہے. یس جاگ رہا ہے. اس کو نیند تو نہیں آئی ہوئی، ہوش و آواز میں ہے. تو آج جن مہمانوں کو ہم نے بلایا آج ان سے یہی سوالات ہم نے کرنے ہیں. تو میں نے ویسے ہی ٹیسٹ کیا ہے کہ چیک کیا ہے کہ نہیں ساتھی ٹیسٹنگ ادھر ہی ہو رہی ہوتی ساری، مجھے پتا ہے نا. تو اکثر یہیں پہ ہی تو معاملات خراب ہوتے ہیں. اچھا جی، ہمارے ساتھ سپانسرز جو تھے کچھ نام لینا چاہوں گی جی. کلار باسمتی رائس، عمدہ ذائقہ اور خوشبو، روایتوں کے امین. اس کے علاوہ جی فارمی کاسمیٹکس، ہیل شوز ہے جی تمام لیڈیز کے لیے، اور ہیل پہن سکتے بالکل. ٹیسٹ میں آپ پہ کروں گی. ٹھیک ہے جی. دین وی ہیو بلیک کیٹ ٹیلکم پاؤڈر، کیوی شو پالش، شفق کینولا آئل، مامیا ڈائپرز کی پیور بیبی کمفی ڈرائی اینڈ ہیپی. اس کے علاوہ ہے جی ٹفال ڈائپرز، پاکستان فرسٹ ISO سرٹیفائڈ کمپنی. نیلسن پینٹس، یہی تو رنگ ہے زندگی کا. اور اس کے علاوہ ہے جی مغلیہ نمکو اینڈ کلائیو شوز. تالیاں تمام اسپانسرز کے لیے. اچھا ابھی اس سے پہلے کہ ہمارے جو مہمان آئے ان کا انٹروڈکشن کریں، آپ نے جو 3 گفٹ لیے تھے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ وہ تقسیم کر کے آ جائیں. چلے جی بسم اللہ کرتے ہیں بغیر کسی سوال اور جواب کے. یہ تینوں گفٹ تھوڑا سا میں بائسڈ ہو رہی ہوں اور یہ ہم خواتین کو دے رہے ہیں. خواتین کو تو میک اپ کٹ ہے، مردوں نے کیا کرنے؟ سر کرتے ہیں واٹ آزاد بھی کرتے ہیں. گرومنگ، تالیاں ہونی چاہیے. یہ آپ کے لیے اس میں جوڑا ہے، یہ آپ کے لیے، باقی سب کی طرف بھی آؤں گی. اور فارمی کاسمیٹکس آپ کے لیے. تھینک یو جی، بہت شکریہ. تھینک یو. اچھا ابھی تھینک یو. اچھا ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہم نے یہ دے دی، باقی بھی خواتین ہیں تو ان کو بھی ہے. سب کے لیے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ سلسلہ وہیں سے جڑے جہاں پہ یہ رکا تھا، صرف احمد شیر صاحب کے پاس ہم نے جانا ہے کیونکہ باورچی خانے میں، کچن میں جو اس وقت خوشبو آ رہی ہے، شور شرابہ ہو رہا ہے، لگ رہا ہے کہ کچھ خاص پک رہا ہے.
सर मैंने रेसिपी बता दूं थोड़ी सी। हाँ जी। नहीं नहीं आप बताएं, आप तो तनख्वाह इस बात की ले रहे हैं भाई। ऑयल लिया मैंने 1 कप कश्मीर कुकिंग ऑयल, उसमें 3 से 4 अदद प्याज छोटे साइज़ के वो शामिल किए। हल्के ब्राउन करने के बाद उसमें मसाला रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, गरम मसाला ½ टीस्पून और हल्दी ½ टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून वो शामिल किया। 3 से 4 अदद टमाटर मैंने काट के रखे हुए हैं, ये भी शामिल कर लेंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मसाला बनाने के बाद इसमें कीमा शामिल करेंगे। कीमे के साथ 1 कप पानी शामिल करेंगे, अच्छे तरीके से उसको पकाएंगे। भिंडी को अलग से जो काट के रखी हुई है आधे कप ऑयल में इसको फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद फिर इसको एंड में भिंडी कीमे में शामिल कर देंगे। ठीक। और जो आलू की टिक्कियाँ बना रहे हैं उसमें मैंने सब्ज़ धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च, अनारदाना, प्याज और ज़ीरा और साबुत धनिया और दड़ा मिर्च, नमक ये शामिल कर दिया। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। ठीक है जी। शैलो फ्राई बोले तो कम ऑयल में फ्राई करेंगे, हल्का हल्का हल्का। अच्छा, वो फ्राई करना जरूरी होता है भिंडियों को या डायरेक्टली नहीं बना सकते? एयर फ्रायर में कर सकते हैं अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं। ठीक है। आप उसको जो है वो ग्रिल तो वो लेसदार सी क्यों हो जाती हैं? नहीं होंगी, नहीं होंगी उससे। नहीं ठीक है, ठीक है। आप पहले भिंडी से बात करें ना भाई। मेरी भिंडी से नहीं बनती ना। ओके, बहुत पुरानी दुश्मनी है। एमएसए साहब हमें इजाजत है, अब हम जी, इस जी, तरफ जी, आ सर। सकते हैं। जी, थैंक यू जी, वेरी जी। मच। बहुत शुक्रिया ख्वातीन और हज़रात, हमारे साथ जो आज मेहमान हैं जनाब नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के। और ख्वातीन और हज़रात, जितनी भी बात की जाए उतनी ही कम है, उतनी ही कम है। पूरे पाकिस्तान से ख्वातीन और हज़रात, इस फोर्स में पूरे पाकिस्तान से जवान शामिल, ख्वातीन भी हैं और हज़रात भी हैं। बिल्कुल। अगर हम सिंध की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, कश्मीर की बात करें, हम लोग गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, पंजाब की बात करें, केपी की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, हज़ारा की बात करें, किसी भी बात करें, तो हर जवान आपको यहाँ पे नजर आएगा। मेरे ख्याल से वो वाहिद डिपार्टमेंट है जहाँ से पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। नुमाइंदगी और है, पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी। खवातीन को जिसे कहते हैं ना, पूरे मौके यहाँ पे मिलते हैं। आई फील रियली ऑनर्ड कि आज हम इनके साथ मौजूद हैं और हमारे लिए बड़े एहसास की बात आरिफ कि हमें ऐसे शोज करने को मौके मिल रहे हैं जहाँ हम इनसे इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। बिल्कुल, और बड़े मजे मजे की बातें भी करनी है इनके साथ। ख्वातीन और हज़रात, आज की हमारी जो पहली मेहमान हैं इंस्पेक्टर नबीला यास्मीन साहिबा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नबीला यास्मीन साहिबा, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया कि हम अपने लोगों से बात कर सकें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। ख्वातीन और हज़रात, इसके बाद हमारे साथ जिन शख्सियत का तल्लक है, मुझे लग रहा है कि वो पोठवार से हैं, बट मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। सैयद इमरान अब्बास साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं, इंचार्ज मोबाइल एजुकेशन यूनिट के हैं जी, M2 नॉर्थ। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लेकर आए हैं, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, है पोठवार में तल्लक के लिए? आपने बिल्कुल 100% सही गेस किया। सही गेस किया। कैसे गेस कर लिया? हाँ, बस ये तो कोई बताया नहीं, चीटिंग हुई ना यहाँ पे कोई? एक्चुअली थोड़ी सी गुफ्तगू हुई है तो मुझे हल्का सा महसूस हुआ है। जबान के एक्सेंट से आपने बड़ा पता अच्छा चल सर, पहचाना। पटवारी बोल रहे हो सर? जी पटवारी बोलते हैं जी, कार बोल रहे हो? लेकिन थोड़ा सा चेंज है। पटवार चूंकि काफी ज्यादा आपको पता है फैला हुआ है। अच्छा, मेरा अच्छा। बेसिकली जो तलग है वो तलगंग से। अच्छा, माशाल्लाह। तो वहाँ का एक्सेंट फर्क होता है? एक्सेंट फर्क है जी। थोड़ा सख्त है तलगंग सख्त का है। एक्सेंट जो है। ओके। वो अब्बास साहब तो माशाल्लाह खुद अच्छे आदमी लग रहे हाँ, हैं, बड़ा polite बात नरम करने तबीयत वाले के, हैं, लेकिन हाँ। तलगंग में ऐसा है नहीं। सीरियसली? ख्वातीन और हज़रात, इसके बाद हमारे साथ जो शख्सियत तशरीफ फरमा है जनाब, नाम मैं बाद में लूँगा, पहले मैं आपको बता दूँ जी, FM 95 नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के करता धरता आप कह सकते हैं इंस्पेक्टर हैं असदुर रहमान खान साहब। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा ख्वातीन और हज़रात, जब मैंने पहली दफ़ा इंट्रोडक्शन हुआ तो मुझे बड़ा मज़ा आया। मैं पता चल जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। तो जो सही तेज आदमी होता है ना, तो आपके साथ हाथ भी जब मिलेगा, क्या हाल है आपके, खैरियत से, आप ठीक हैं, बंदे को हिला के रख देते हैं। तो मैंने हाथ मिलाया, मैं थोड़ी देर के लिए घबराहट हो गई मुझे, और माशाल्लाह मुझे नहीं आइडिया, लेकिन इतना मुझे पता है कि पुख्तून बेल्ट से। हाँ, पुख्तून बेल्ट से, बट आई ब्रॉट अप इन रावलपिंडी। अच्छा, रावलपिंडी, तो माशाल्लाह। that's why आप मुझसे उर्दू या पंजाबी में उन्होंने पहले अच्छा, पंजाबी में भी बात हो पहले बोल रहे हैं।
थैंक यू वेरी मच सर, आप तशरीफ लेकर आए एफएम के हवाले से, तो आपका हमारी पेटी बंद रिश्ता है सर, जो पूछना चाहें। हम टीवी पे हैं, आप मैंने रेडियो से कोई 10-12 साल एफएम किया है। अच्छा, माशाल्लाह, चैनल से माशाल्लाह, very स्टार्टेड nice, माय करियर फ्रॉम रेडियो पाकिस्तान। फिर तो हमें भी आपसे सीखने का बड़ा मौका मिलेगा। अरे थैंक यू सो मच। लेकिन अच्छा, ये इन्होंने तकल्लुफ में कहा है। नहीं सीरियस ना उस बारे तो में ये भी हमने ये कुछ सीखा। आप बोले तो आप अभी बोले तकल्लुफ में नहीं कहा, बोले तकल्लुफ में नहीं कहा। नहीं, तकल्लुफ में नहीं किया। इसका मतलब आपकी उम्र ज्यादा है। हाँ जी आप खुश हो जाए, मेरी खैर है। ख्वातीन हज़रात, इसके बाद जो हमारे मेहमान हैं माशाल्लाह बड़ी जाज़िब शख्सियत, बड़े पोलाइट तरीके से मिले, बड़ा मज़ा आया। और आपस की बात है, कोई बात नहीं, मतलब प्राइवेट बात भी कर लेते, कोई मसले। मेकअप रूम गए थे जी। ख्वातीन हज़रात, हमारे साथ आप ये कह दें कि सेक्टर कमांडर हैं जनाब मोटरवे के, डीएसपी साहब हैं सैयद साकिब हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच सर, आप तशरीफ लेकर आए, आपका भी माशाल्लाह। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह खुश रखे आपको। अच्छा, मैं वैसे ही पहली दफ़ा आपको देखा तो वो हमारे पड़ोसी मुल्क के एक अदाकार की शख्सियत शक्ल बहुत मिलती है आपके, उनकी भी इसी तरह मूछें और वो करते हैं, वो सीआईडी एक प्रोग्राम है मेरे ख्याल में, उसमें वो कुछ तो गड़बड़ है। लगता है सर क्या, नहीं, बहरहाल मैंने एक्टिंग नहीं कभी की, लेकिन ये है कि बिल्कुल लेकिन माशाल्लाह है, मतलब लगता है कि नहीं माशाल्लाह सारे बड़े हैंडसम स्मार्ट, फीमेल बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। और मुस्कुराहटे हैं, पिंक पिंक से चीक्स, क्या मतलब धूप में खड़े हो गए ऐसे हो गए या वाकई स्किन केयर करते हैं? माशाल्लाह आप थोड़ी बहुत केयर करते हैं, देखा थोड़ी बहुत। देखा करनी चाहिए, करनी चाहिए, करनी चाहिए। अच्छा, हम लोग जल्दी जल्दी इधर से पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा, तो पहला जो सवाल मेरे ध्यान में आ रहा था, वो जब आपसे ब्रेक में डिस्कशन हो रही थी, आजकल का जो मौसम चल रहा है, जो हालात है, रमज़ान भी है, रोज़ा भी है, फिर मोटरवे पुलिस है, नींद आ जाती है, वो मतलब एक्सीडेंट्स की जो शरह है वो ज़्यादा हो जाती है, तो क्या ऐसा तरीका है कि नींद को भगा दिया जाए? अब मुझे नहीं पता, अब्बास साहब आपने जवाब देना है, सर आपने देना है, या मैडम ने देना है, या डीएसपी साहब ने देना है? सर, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, एक मिसाल बनी हुई है ना कि नींद जो है वो सूली पर भी आ जाती है। तो नींद की कुछ अलामात होती हैं। जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो अगर आपकी आंखें और सर भारी होना शुरू हो गया, राइट, आपको सड़क के ऊपर देखने में मुश्किलात पैदा हो रही हैं, सही आपको साइन बोर्ड्स जो हैं वो वाज़ह तौर पे नज़र नहीं आ रहे, सही, अच्छा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं अभी मोटरवे के किस हिस्से पे हूँ, मैं कहाँ पहुँचा हूँ, मेरी लोकेशन क्या है, सही, और आप योंगिंग कर रहे हैं, सही, तो इट्स मीन कि आपको नींद आ रही है। ये इसी बात की गमाजी करती है कि आपको नींद आ रही है। नींद आ रही है। अब अगर आप सर ये सोचेंगे कि मैं अपनी मंजिल मकसूद पे पहुँच कर ही आराम करूँगा, नींद पूरी करूँगा, रेस्ट करूँगा, तो ये आपकी खाम ख्याली है। अच्छा, हादसा कर बैठेंगे आप। राइट, एक सेकंड के अंदर आपकी गाड़ी आपके कंट्रोल से निकल जाएगी और वो कलाबाजी खाती वर्ज में चली जाएगी, या खुदा न खासा किसी चीज़ से टकरा जाएगी, सही, जिसमें कीमती जानों का नुकसान होता है। तो सर क्या रेशियो है इसकी, जो नींद की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं? सुना है बहुत ज्यादा वजह है इसकी। मैडम, इसमें मैं अपनी बात को ज़रा थोड़ा सा मुकम्मल करूँ, उसके बाद फिर आप भी आता हूँ जी। देखें, अभी चूँकि मेरा तल्लुक़ एजुकेशन यूनिट से है, हम मुख्तलिफ गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, पब्लिक गैदरिंग्स होती है वहाँ पे हम जाते हैं, तो हम एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराते हैं, वो है ड्राइवर अलार्म। ड्राइवर अलार्म ये एंटी डोजिंग गैजेट है। राइट, अब इस एंटी डोजिंग गैजेट को जब आप लगाते हैं अपने कान पे, सही, यूं आपने लगा लिया जी, सही, आपको जब नींद आएगी तो आपका सर किस तरफ जाएगा? झुकता है। झुकता है। वेरी गुड। कभी आपने महसूस किया कि आपका सर यूं चला गया? नहीं, या लेफ्ट राइट यूं झुकेगा? अच्छा, जब वो झुकेगा तो ये बीप करेगी, अच्छा, और जब ये बीप करेगी मुसलसल तो आप जाग जाएंगे। मैं चेक करूं? जी जरूर, प्लीज। इसका ये बटन है यहाँ पे, इसको आपने ये आपने ऑन कर दिया है? जी ऑन कर दिया है। ओके, इसमें रिकॉर्डिंग भी आ सकती है। अब अपने से चीजें ऐड कर देते, खाम खाइए। कौन सी रिकॉर्डिंग बता देना ससुराल मुझे। जा रहे हैं, ससुराल जा रहे हैं, अच्छा, नहीं, ये बड़ा जबरदस्त एक चीज, तो जब ये बीप करेगी तो आम फिर, आदमी को तो पता ही नहीं इसके बारे में। जी हाँ, जब ये बीप करेगी आप अलर्ट हो जाएंगे। आप अलर्ट हो जाएंगे तो फिर उसमें आपने करना ये है कि किसी सेफ साइड पे आपने रुक जाना है। रुक जाना है, आपने सर्विस एरिया के अंदर रुक जाना है, आपने टोल प्लाजा पे रुक जाना है। हमारी मोटरवे पुलिस की जो मोबाइल्स होती हैं वो हर 9 किलोमीटर के अंदर जो है वो पेट्रोलिंग कर रही होती है, उसके पास आप खड़े हो जाएं। सही, तो आप अपनी आंखों पे छींटे मार लें पानी के,
واک کر لیں, ایکسرسائز تھوڑی سی کر لیں, رمضان شریف کے بعد آپ مطلب پانی وغیرہ پی لیں, تو اس طریقے سے آپ اپنی نیند کو جو ہے اڑا سکتے ہیں سر. صحیح. تو جہاں تک میڈم آپ نے ریشو کی بات کی ہے, تو آپ یقین مانیے کہ ہر تیسرا ایکسیڈنٹ جو موٹر وے پہ ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ نیند کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے. اچھا. اور آج کل چونکہ ٹریفک فلو روڈ کے اوپر کم ہوتا ہے, تو جب ٹریفک فلو کم ہوگا, آپ اکثر فیل کرتے ہیں کہ آپ ہائی ویز کے اوپر جاتے ہیں نا, تو آپ الرٹ رہتے ہیں. یعنی کوئی موٹر سائیکل آ رہی ہے, کوئی رکشہ وغیرہ آ رہا ہے, کوئی اور گاڑی ہے, کوئی آپ کسی کو اوورٹیک کر رہے ہیں, کوئی آپ کو اوورٹیک کر رہا ہے. موٹر وے پہ ایسا نہیں ہوتا. موٹر وے پہ جب آپ انٹرچینج سے ان ہوتے ہیں تو وہ اسموتھ روڈ ہے, اسٹریٹ جا رہی ہے روڈ, آپ ایک ہی اسپیڈ کے ساتھ جا رہے ہیں, کوئی آپ کو انٹرفیئر کرنے والا نہیں ہے. تو اس صورت میں پھر دماغ جو ہے وہ بندے کا سو جاتا ہے, آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں, تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. ایسا یہ ڈیوائس کہاں سے ملتی ہے میڈم یہ آپ کو کسی بھی اپنا ڈپارٹمنٹل اسٹور سے مل جائے گی. اچھا, مل جائے گی, سے تو ضرور مل جائے گی. پرائز زیادہ نہیں ہے اس کی؟ جی پرائز زیادہ نہیں ہے, زیادہ نہیں ہے, مطلب یہ مل جائے گی. ہمیں یہ دکھائیے آپ ان کو, تاکہ ہمارے آڈینس دیکھ سکیں, ہمارے ناظرین دیکھ سکیں کہ دیکھیں کہ موٹر وے پولیس. سر وہ دے دیجیے گا. خواتین حضرات, یہ آپ ڈرائیور الارم کے نام سے ہے, یہ دیکھیے پلیز. اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کی اتنی زیادہ پرائس ہوگی, اور انسانی جان سے زیادہ تو ہو نہیں سکتا. بات ہے. اور کیا خواتین حضرات, اگر یہ اس کی ایک بیپ آپ کی زندگی کی بیپ کو بچا سکتی ہے, تو خدا کے لیے اس بیپ کو ضرور سن لیجئے. وہ جو آپ ویسے ہی کچھ اور چیزیں سن رہے ہوتے ہیں, تو اگر یہ آپ لگا لیں گے تو میرے خیال میں کبھی نہ پہنچنے سے یہ بہتر ہے کہ آپ دیر سے پہنچ جائیں. اور سمپل سا کام ہے جی, اس ڈیوائس کو آپ نے کان کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے لائک دس. میں آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھا رہی ہوں, اگر یہ مجھے کلوز اپ میں دکھا دے تو. اور اس کو میں نے آن کر دیا, اور دا مومنٹ میرا سر ذرا, یس اٹ از ورکنگ, تو یہ قیمتی جان لوگ جانوں کو بچا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. اس کو آف کر دیں یہاں سے. آپ کر دیجیے, آف کر کے. ٹھیک ہے جی. جی خواتین حضرات, ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ اب میں بات کروں گا, اور آپ کے ذہن میں بھی بہت سارے سوالات ہوں گے, لیکن میرا جو ایک بڑا ہی جنرل سا ایک کوشچن ہے سر. حادثات کی وجہ میں ایک سب سے بڑا مسئلہ تو نیند کا آ جانا ہے, تو کیا سر یہ جو موبائل فون یوز ہوتا ہے یہ بھی ایک ریزن ہے؟ موبائل فون یقیناً ایک بہت بڑا ریزن ہے, اور نیند کے تو کچھ اوقات ہیں, لیکن موبائل فون کی کوئی اوقات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نیند کے سلسلے میں آپ اگر گھر سے پلان کر کے چلتے ہیں اور ٹھیک ٹائم پہ آپ کی ٹائمنگ اور پلان آپ کا ٹھیک رہتا ہے, تو اس کے مطابق آپ ریسٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن موبائل فون تو وہ ناگہانی کسی وقت بھی کال آ سکتی ہے. تو اس وجہ سے یہ ابھی انٹرنیشنلی بھی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب سے اسمارٹ فون آئے تب سے حادثات کی شرح بہت بڑھ گئی ہے. اچھا, یہ جو پرانے فون تھے بٹنوں والے نارمل, جس کو ہم اینالاگ فون کہتے تھے, اس کے ساتھ اتنا زیادہ حادثات نہیں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹھیک ہے وائلیشن تو وہ بھی ہے کہ آپ نے فون اٹینڈ کر لیا ہے, اور جس طرح کے لا یہی ہے کہ جب آپ کو کال آتی ہے تو آپ کہیں سائڈ پہ رک جائیں اور اس کے بعد کال اٹینڈ کریں. لیکن جب سے یہ اسمارٹ فون آئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ چلتے چلتے واٹس ایپ بھی کر رہے ہوتے ہیں, چلتے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, پھر سوشل میڈیا, اور بہت سے آپ نے ایسے دیکھے کہ میں ان کے ایپس کے نام نہیں لیتا, جو یوز کرتے ہوئے لوگوں کے حادثات ہوئے ہیں, اور پھر ان کی زندگی کے آخری جو لمحات تھے انتہائی تکلیف تھے وہ بھی ریکارڈ ہو گئے. تو اس وجہ سے یہ جو اسمارٹ فون ہے اس نے بہت زیادہ رائز کیا ہے روڈ کے اوپر حادثات میں. تو ایک بندے کو ڈرائیونگ سے پہلے یہ سمجھ جانا چاہیے کہ میرے راستے کی اگر سب سے بڑی کوئی ڈینجر ہے تو وہ میری پاکٹ کے اندر ہی موجود ہے. بالکل صحیح, بڑی زبردست بات کی ہے. خواتین حضرات, ڈی ایس پی صاحب نے تو نام نہیں لیا, لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ مجھے بڑے پیڑے لگتے ہیں, یہ جو ٹک ٹاکر نہیں ہیں, مجھے ان سے شدید الجھن ہے. میں ان کو جدھر دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں کوئی ایسا قانون اسمبلی سے پاس ہو کہ ان کو 2 درے مارے جائیں, لیکن نہیں ہے وہ. بس ہمارے اصل میں چیز بری نہیں, اس کو برا بنا دیا گیا ہے. مطلب آپ دیکھیں اس کی وجہ سے کتنی مطلب ماؤں کے لخت جگر چلے گئے, اور وہ بس پانڈے خان بن کے وہ بنا رہے ہیں بس اپنا سارا کچھ. لے رہا ہوں جی بریک, بالکل میں لے رہا ہوں, لیکن یہ بریک لیں گے اسد الرحمان صاحب. کیمرہ بالکل اسد الرحمان صاحب کو کلوز لیجئے گا, یہ سامنے. سر پروگرام کا نام ہے رمضان شادمان. آپ نے لینی ہے سر بریک, اور 30 سیکنڈ سے پہلے نہیں لینی, 30 سیکنڈ آپ نے بولتے رہنا. ٹھیک ہو گیا جی. میرا نام ہے اسد الرحمان, آپ نے تعارف کرا دیا, اور رمضان شادمان کے پروگرام میں ہم سب یہاں موجود ہیں. روڈ سیفٹی سے متعلق مینلی بات کر رہے ہیں. رمضان کے مہینے کو ہم نے یاد رکھا ہوا ہے.
اور ہم بریک کے بعد جب آئیں گے تو میرا خیال آپ مجھ سے ہی سوال کریں گے. سر ادھر آپ نے بریک کا اشارہ کر کے بریک یہاں ہم لیتے ہیں. بریک لے لیں جی, ہم آتے ہیں بریک کے بعد کہیں. ویلکم بیک ٹو رمضان شادمان. میں باتیں ختم ہو گئی, تالیاں بھی چاہیے جی. نہیں, تھینک یو, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. میں کیا باتیں کریں. اچھا میری گل سنو, میں اپنے گرائیاں نال پہ گل کرنا آسا تے تساں نے ایویں پروگرام جلدی شروع کر چھڑا. تساں اساں دی گلاں سمجھ آندیاں آندیاں نے صحیح سمجھ آتی ہو ان کو نکی نکی ان کو بچ گل کرنے دا اپنا مزہ ہے. تساں پتہ ہے ہزارے والے پاسے در زیادہ تر لوگ کیڑی زبان بول دیں؟ ہند کو بول دیں. ان کو یہ میٹھے لوگاں دی زبان, ٹھیک ہے, پیارے لوگاں دی زبان. ان کے بارے میں تو میں کہہ سکتی ہوں یہ ہزارے دن ہے نا. ہاں تبھی تو کیا باتیں آپ لوگ کہے تھے سر؟ ہم لوگ بس اپنے سسرال کے بارے میں تھوڑا سا چہرے میں تو مسکراہٹ تھی. ہوتا ہے, بس پریشانی رہتی ہے, اپنی ٹینشن ڈسکس کر رہے تھے. ٹینشن آپ دیتے ہیں کہ ٹینشن آپ کو ملتی ہے؟ نہیں سر کی اور میرے تقریباً ایک طرح کے مسائل ہیں. سر کلیئر کرتے ہیں, آپ نے گھر جانا ہے. میں اسی لیے خاموش ہوں کہ میں نے گھر بھی جانا گھر بھی جانا. وہ ہم دراصل نعیم بھائی جان کی بات کر رہے تھے. وہ میجر نعیم صاحب میرے بڑے بھائی جان ہیں, اچھا, تو وہ بھی کھلا بٹ میں ہی ہیں. تو ان کی شادی میں سر گئے تھے, تو بس ادھر ان کی شادی میں ان کی وجہ سے ہماری روٹی لیٹ ہو گئی تھی. پتہ لیٹ آئے تھے سر. اچھا سر, آپ لوگ خود کیونکہ ایک برڈن ہوتا ہے جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے کہ آپ نمائندے ہیں ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے جو کہ ٹریفک قوانین کو لاگو کرتا ہے, ان کو فالو کرواتا ہے, آپ کو کبھی ایسے پریشر فیل ہوا؟ لوگوں نے کہا خود تو آپ جیسے گاڑی چلا رہے ہیں, خود تو آپ ایسے ہیں, ہے نا, لوگ فوراً کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں. پلیز اوکے, اس میں دیکھیں ہمیں یہ چیزیں ٹریننگ میں سکھائی جاتی ہیں. پبلک ڈیلنگ ایک ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ضرور ہے, لیکن جب آپ پولیس آفسر ہیں اور یونیفارم ڈیفینیٹلی ایک ایج ہے, اور جب موٹر پولیس کا یونیفارم ہو جس طرح آپ نے شروع میں تعریف بھی کی, تو ہمیں ان چیزوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے. اب آ جاتی ہے لرننگ بیس نا, کہ وائلیٹرز چینج ہو سکتے ہیں. جب ہم کسی کو ڈیل کر رہے ہیں تو اس کا ایٹیٹیوڈ اپنا ہو سکتا ہے, لیکن جب ہم ان سے ڈیل کرتے ہیں تو ہم ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. یعنی ہم ان سے بیسکلی ہماری ٹریننگ کا حصہ ہوتی ہے کہ ہم اسپیسیفک کویشچن یا وہ گفتگو رکھتے ہیں جس کے اندر وہ تمام چیزیں ہوں جو نیسیسری ہیں. یعنی ہم کوئی ایسی چیزیں, عموماً یہ بھی ہوتا ہے جس طرح ابھی آپ نے علاقے کا ذکر کیا, تو مجھے کوئی دیکھتا ہے تو بس تو اب چلیں مجھے گمشدہ زبان ہے میرے لیے کم از کم, لیکن وہ شروع کر دے گا یا علاقے کا پتہ چل جائے تو اپنے علاقے کی زبان میں کہ شاید تمہیں وہ ٹکٹ جو دینا ہے وہ اسپیئر کر دیں. تو علاوہ اس کے کہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں, ہماری ٹریننگ میں چیزیں سکھائی جاتی ہے کہ ہم نے نو ٹالرنس ایک طرف, لیکن ہم نے اس کے اندر ڈسکرمنیشن نہیں کرنا. یعنی جو بھی آتا ہے ہمیں اس کو ایز ایک سٹیزن ڈیل کریں گے. سوری میں ایک چیز بیچ میں ایڈ آن کرتا چلوں, آفیسر کا موڈ بیڈ بھی تو ہو سکتا ہے, برا موڈ بھی ہو سکتا ہے, انسان ہے, ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہوا ہے, لیکن اس کو 250 کا 750 میں چلا گیا. نہیں ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگوں میں نہیں سمجھتا, ہم لوگوں نے سب نے فیلڈ کی ڈیوٹی کی ہے اور ڈیفینیٹلی ٹکٹ ایشو کر چکے ہیں. بہت سارے سروس کے حساب میں ہمیں ایسا موقع آئے ہیں. گفتگو سے فرق پڑتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جی گفتگو جو مرضی ہو جائے, ہماری مسکراہٹ جو اپنی جگہ برقرار رہے گی, تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے انسان ہونے کے ناطے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کوئی ناجائز ایشو کیا جائے ٹکٹ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اب جس طرح ای ٹکٹس ہوتے ہیں تو ویسی ہماری ہر چیز جو ہے وہ مانیٹر ہوتی ہے, اور اس کی چین آف کمانڈ جو ہے وہ اس کو لے کے چل رہی ہوتی ہے. یعنی میں کوئی بھی ٹکٹ دیتا ہوں, وہ کسی وقت بھی, وہ کسی ٹائم پہ بھی اس کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے ہمارے ہائی ایپس کے ذریعے. تو ہماری جو 130 ہیلپ لائن ہے اس پہ آپ کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں, ایون آفسر کے خلاف. اسی طرح ہمارا اپنا جو PMDU سیل ہے وہ ساری کمپلینٹس کو بھی ڈیل کرتا ہے. کوئی بھی کمپلینٹ ہے ہمارے لیے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں سر چارجز بہت زیادہ ہوتے ہیں اگر کوئی گاڑی خراب ہو جائے, اس کو ٹو کر کے جب لے کے جاتے ہیں. ہاں جی, مطلب اگر 10 کلومیٹر بھی ہے تو تب بھی وہی پرائس ہے, اور اگر 40 ہے تو تب بھی وہی پرائس ہے. از اٹ کریکٹ؟ نہیں ایسا نہیں ہے. ہماری جو موٹر ویز ہیں, جہاں بھی موبائل ورک شاپس کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, تو پہلے تو یہ ہے کہ کوئی سسٹر ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے. موٹر پولیس کا ڈائریکٹ کوئی ایسا ورک شاپ کا سسٹم نہیں ہوتا. ہمارے ساتھ وہ لنکڈ اپ ہوتے ہیں. جی ایسے ہی NHA کی بھی ہاف پہ وہ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ لنکڈ اپ ہوتے ہیں, یعنی ہمارے ایکسس میں ہوتے ہیں. ہم پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ جائیں فلاں بندے کی فلاں جگہ پہ ہیلپ کریں, اور ہمارا افسر وہاں موجود رہتا ہے. جب وہ آ جاتے ہیں تو سروسز ٹوٹلی فری ہیں. یہ تمام سامعین کو پتہ ہونا چاہیے کہ سروسز فری ہیں, اور کوئی بھی شخص آپ سے تقاضا نہیں کرتا اپنے سروسز کے انگیجڈ. ہاں جو پارٹس لگائے جاتے ہیں, اگر گاڑی میں کوئی پارٹ ان کے پاس تھا, جس طرح عمومی طور پہ فین بیلٹ کا ایشو آ سکتا ہے, یہ کوئی بھی ایسی چیز ہے, وہ چونکہ اس کی ایک کاسٹ ہے, تو وہ کاسٹ کے اوپر ہی اگین وہ یہ نہیں ہوگا کہ جی آپ فلاں پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں تو جی یہاں تو چیز مہنگی ملے گی, وہ چکر کوئی نہیں ہے. اچھا سر, موٹر وے پہ ڈرائیو کرنا کتنا سیف اینڈ سیکیور ہے؟ موٹر وے پہ ڈرائیو کرنا, اس کے بعد جو سوال ہے پھر میں کسی اور کو دے دوں گا. لیکن یہ سوال میں لے چکا ہوں تو اس کا جواب میں نے نیچے بھی ایک سوال آپ سے بھی چاہوں گی میں اس کا جواب دیں آپ.
अच्छा चल मैडम आप इसका मैडम जवाब से? दें। कोई भी दे दे, पुगन की बुगाई कर ले। मैडम से जी, मैडम इजी है, अगर आप ये कह दें कि मोटरवे पे सफर कितना सेफ है। सेफ है? बिल्कुल जी, मोटरवे पे सफ़र सेफ है अगर आप सेफ ड्राइविंग करेंगे तो। अच्छा, क्योंकि हाई स्पीड रोड है, मैक्सिमम स्पीड लिमिट पूरे पाकिस्तान में जो हाई स्पीड रोड है मैक्सिमम लिमिट के साथ वो मोटरवेज ही सही। है। 120 है, जीटी रोड पे आप आए तो 110 है फॉर कार्स, फॉर सही। एलटीवीज। और अब ये भी है कि ये कितना सेफ है, चूंकि ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं होती तो सेफ है, सही। लेकिन जहाँ डायरेक्शन में ट्रैफिक चल रही ज्यादा हो होती है जाती तब भी सेफ हाँ, है, जहाँ रश ट्रैफिक नहीं। ज्यादा हो जाती है वो आप मोटरवे पे हो, जीटी रोड पे हो, कोई कश्मीर हाईवे जो भी है, जहाँ भी हो, सही। आपने टेम्पो को फॉलो करना है। राइट, अगर आप जो भी ट्रैफिक का टेम्पो उस वक्त चल रहा है, अगर आप मोटरवेज पे हैं तो ऑब्वियसली 100+ का टेम्पो होता है, सही। तो अगर आप उसको फॉलो करते हैं, आपकी गाड़ी बेहतरीन है, ड्राइवर बहुत अच्छा है, रोड कंडीशंस जो हैं वो मोटरवे की तो ऑब्वियसली बेहतर ही होती हैं, तो उस सूरत में तो आप सेफ हैं। लेकिन अगर कहीं कोई थोड़ी बहुत कमी है तो फिर ये ड्राइवर का काम है कि चेक करे और उस हिसाब से सही। ड्राइव। नींद के हवाले से आपके साथ, सॉरी मैं सब आता हूँ आपकी तरफ, नींद के हवाले से आपसे बात सर हो रही है। नींद के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सारी चीजें बाद में पैदा होती हैं कि जी आप गाड़ी चला रहे हैं और आप ऊँघ रहे हैं, बिल्कुल अहमियत इनकी भी है, लेकिन बहुत बेहतर है कि आपने एक लॉन्ग ट्रैवल पे जाना है तो आप अपनी 8 घंटे की नींद पूरी करके निकलें। अच्छा, अगर आप अपनी 8 घंटे की नींद पूरी नहीं करते, या अगर फर्ज करें आप सो तो गए इमरजेंसी हैं, होगी मैडम, अचानक निकलना पड़ गया, वो गम एक कुछ अलग ही टॉपिक है, वो अच्छा। जो सर ने बताया फिर उसमें, लेकिन कोई इमरजेंसी ऐसी नहीं होती कि जिसमें आप अपने आप को और अपने साथ बैठे हुए लोगों को दाव पे लगा। सही। हमने रोड पे बड़ी इमरजेंसीज देखी हैं, किसी से मिलने जाना है, अल्लाह बचाए किसी का जनाजा पढ़ने जाना है, तो ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं। अगर आप बीमार हैं तो फिर आप एम्बुलेंस पे जाएं, और ये अगर किसी की आप कोई फ्यूनरल सेरेमनी अटेंड करने जा रहे हैं तो आपका जिंदा होना जरूरी है, आप जिंदा होंगे तो वहां पहुंचे। सही। बिल्कुल सही। तो प्रायोरिटीज आप अपनी आप decide सारा भी करें। आवाम पे डाल रही हैं, सारा कुछ सारा कुछ सर, हम ये पे डाल आपके रही हाथ हैं। में, ड्राइवर के हाथ में सारा कुछ है। ये बात जी, जहाँ तक मैडम आपने सेफ्टी की बात की कि मोटरवेज जो है वो कितने सेफ है, यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें मैं चाहूँगा कि मैं टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो उनको एलेबोरेट करूँ। अच्छा, देखिए, एक बहुत बड़ी वजह जो हादसात की होती है वो टायर ब्रस्ट होना है। आप 120 की स्पीड पे आप जा रहे हो, गाड़ी का आपका टायर ब्रस्ट हो गया। ब्रश हो गया जी। अब उस सूरत में अगर तो आपके लाशऊर में ये चीज़ बैठी हुई है कि मैंने ब्रेक यूज़ नहीं करनी, अच्छा, तो फिर आप अपने आप को बचा लेंगे। लेकिन अगर आपने ब्रेक पेडल को टच भी किया तो जो वेट मुंतकिल होगा उस टायर के ऊपर, उसकी वजह से गाड़ी आपकी अच्छा, यानी टेक्निकली अगर टायर ब्रस्ट हो जाता है तो आपने ब्रेक नहीं ब्रेक लगानी। नहीं यूज करनी है आपने। ब्रेक की तरफ तो आपने गाड़ी की सर जी वो देखना है, आपने ये करना है कि स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ लेना है। वो जाने फिर देना। आपने ये करना है कि गाड़ी को कोशिश करनी है कि वो रोड से नीचे ना उतरे ना उतरे। जी, उसको थोड़ा सा यानी उसके साथ जबरदस्ती भी नहीं करनी है आपने, यानी शार्प कटिंग कर दें आप, तो शार्प कटिंग करेंगे तो विद इन फ्यू सेकंड आपकी गाड़ी आपके रोड से निकल जाएगी। तो आप गियर शिफ्टिंग शुरू कर दें। अगर आप मैनुअल गाड़ी चला रहे हैं, 5वां, चौथा, तीसरा, इस तरह से आप डाउन करते जाएं। अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी चला रहे हो तो फिर आप उसको D2 से D1 इस तरह से L तक आप ले आएं, लाइट तक ले आएं। जी हाँ, तो जो टायर फटा हुआ है उसकी वो जो फ्रिक्शन होगी ना जी, उसकी वजह से आपकी गाड़ी रुक जाएगी। सही। तो यहाँ पर बात समझने की जो है वो ये है कि आपने ब्रेक पेडल को टच नहीं करना। नहीं आवाज पे काबू रखना है तो हमें नंबर सेकंड जो मैं टेक्निकली आपको बताना चाह रहा था वो था ब्लाइंड स्पॉट। जी। अब ब्लाइंड स्पॉट आपकी गाड़ी के अंदर कब बनता है? जब आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं। राइट। तो जब आप उसको ओवरटेक करते हुए उसके बिल्कुल पैरेलल आ जाते हो ना जी, तो जो आपका राइट साइड वाला मिरर है उसमें आप उसको नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी, आप किसी को ओवरटेक करना चाह रहे हो तो ओवरटेकिंग करने का जो असूल है वो ये है कि सबसे पहले तो आपका जो बैक व्यू मिरर है ना जी, वो आपने अपनी गाड़ी की राइट साइड की डिग्गी के ऊपर एडजस्ट करना है। इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक हर 5 से 7 सेकंड में आपने पीछे देखना है कि पीछे जो गाड़ियां हैं उनकी क्या पोजीशन है। आपने देख लिया कि गाड़ी जो है वो तकरीबन 200 मीटर्स तक नहीं आ रही, फिर आपने इंडिकेटर लगाना है। आपका इंडिकेटर कम से कम 3-4 दफा जले बुझे फिर आपने ऑन हो जाए। फिर आपने लेन चेंज करनी है। लेन चेंज करने के बाद फिर सेम यही तरीका आपने करना है और आपने वापस अपनी लेन में आ जाना है। जो आपका राइट साइड वाला मिरर है और जो लेफ्ट साइड वाला मिरर है, इसको आपने 90 डिग्री पे एडजस्ट करना है। बिल्कुल। अब आप सोशल मीडिया पे सर देखते होंगे कि अक्सर जो मोटरसाइकिल हजरात होते हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं
وہ ٹرالرز کے نیچے آ جاتے ہیں جی 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 ڈیو ٹو دس بلائنڈ اسپاٹس. رائٹ. کیونکہ جب ایک ڈرائیور اپنے لیفٹ سائڈ پہ دیکھتا ہے, کبھی بھی موٹر سائیکلسٹ کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ لیفٹ سائڈ سے اوورٹیکنگ کریں, لیفٹ سائڈ سے کبھی بھی اوورٹیک نہیں کرنا چاہیے. اور لاسٹ بات جو ہے وہ میں کہنا چاہوں گا سر, وہ سالٹ رینج کے حوالے سے کہنا چاہوں گا, کیونکہ جو میرا ایریا آف جوریسڈکشن ہے اس میں سالٹ رینج آ جاتی ہے. 2012 میں جی سالٹ رینج بیرا کے پاس, کلر گھار کے پاس, کلر گھار کے پاس ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا دردناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جو کہ بچوں والی بس کا ہوا تھا. تو 2012 کے بعد ہماری وہاں پہ انفورسمنٹ اور ایجوکیشن کی وجہ سے اب تک الحمدللہ کوئی ایسا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا. تھینک یو سر, بہت شکریہ. خواتین حضرات, یہ جو موبائل ایجوکیشن ہے یہ بڑوں کی حد تک تو سمجھ آتی ہے, بچوں کو کیسے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے اس حوالے سے میں نے کویشچن کرنا ہے. لیکن مجھے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک سیگمنٹ کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے. میں ڈی ایس پی صاحب آپ سے پوچھتا ہوں, کبھی زندگی میں ایسے ہوا کہ آپ موٹر وے پہ کھڑے ہیں اور بلیک شیشوں والی گاڑی آئی اور اس کو آپ نے روکا, اس نے شیشہ نیچے کیا تو اندر انور مقصود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ بخش عمر شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جن کو دیکھنے کے بعد ایک دم آپ چونک گئے, کوئی سیاسی شخصیت بیٹھی ہوئی ہے, ہوا ہے کبھی ایسے؟ دیکھیں جی, موٹر وے جگہ ہی ایسی ہے کہ جہاں سے تمام لوگ ٹریول کرتے ہیں. یہاں پہ سیلیبریٹیز بھی ٹریول کرتے ہیں, پولیٹیکل فگرز بھی یہاں سے ٹریول کرتے ہیں, آپ کے میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ بھی ٹریول کرتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے ذریعے, بلکہ ہم سے جب ان کا انٹریکشن ہوتا ہے ہم قانون کے مطابق ان کو ڈیل کرتے ہیں. اور سیکنڈلی ہم ان کو ریکویسٹ یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنے پروگرامز کے تھرو اس کی اویئرنیس مزید آگے کریں. اچھا سر, اتنی ایک ہوتا ہے اختیار ایک موٹر وے پولیس کے انسپیکٹر کے پاس, کانسٹیبل کے پاس, کسی کے پاس, کہ وہ اگر کسی کو جرمانے سے وارننگ پہ مطلب شفٹ کر دے, ایسا ہو سکتا ہے یا پورے پیرامیٹرز کو لے کے چلنا پڑا؟ دیکھیں قانون تو قانون ہوتا ہے. کبھی دل میں کوئی آ گیا اور نہیں یار بیچارہ کہ میں کیا لوں اس کو, کیا جرمانہ کروں گے, تو بیچارہ خود فارغ ہے, کبھی ایسے نہیں ہوا ہے؟ دیکھیں قانون جو ہوتا ہے نا وہ اس حوالے سے یس کسی حد تک تو وہ کر سکتا ہے, لیکن یہ اگر کہیں نا کہ اس کے دل کے اندر کوئی آ گیا ہے کہ یہ میرا جاننے والا ہے یا میرا پسندیدہ شخص ہے, خدا کے نام پہ, یا یہ میرا نہیں, خدا کے نام پہ دیکھیں قانون اس طرح اگر چلے تو پھر تو. اچھا, یہ خواتین اچھی ڈرائیور ہوتی ہے کہ مرد حضرات؟ یہ تو نو کوسچن, دیر از اے کوسچن. یہ تو کوسچن آج آپ کے پاس وہ آڈینس بھی نہیں ہے کہ جس میں یہ فیصلہ ہو سکے. خواتین جو ہیں جی وہ زیادہ سینسٹیو ڈرائیور ہوتی ہیں, اور اس سینسٹیوٹی کی وجہ سے نا وہ ایکسیڈنٹ کر بیٹھتی ہیں. جذباتی بھی ہوتی ہیں, جذباتی. اچھا میں سیگمنٹ کی طرف مجھے وہ کہہ رہا ہوں. ڈی ایس پی صاحب تھینک یو ویری مچ سر, بڑا مزہ ہے آپ کے ساتھ بات کر کے, ابھی باتیں کریں گے. میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں خواتین حضرات کہ ایک یونیفارم پہنا ہوا جس نے پاکستان کے آئین کو پہنا ہوا ہے, قانون کو پہنا ہوا ہے, اس وردی کے اندر بھی تو ایک جسم ہے, جذبات والا, احساسات والا, سوچ والا, فکر والا, جنون والا, جمود والا, تہذیب والا, تمدن والا, مطلب کلچر والا, دستور والا, رسم والا, رواج والا ایک جسم تو ہوتا ہے نا اندر. بس اس کا مجھے میں پتہ کرنا ہے کہ اس کے پاس کتنا اختیار ہے, وہ کتنا معاف کر سکتا ہے, تاکہ پھر میں آئندہ اسی طریقے سے اس کو ڈیل کروں. اتنی لمبی تمہید باندھی ہے, میرا کان ہی خراب ہو گیا سیدھا. خواتین حضرات ایک سیگمنٹ ہے ہمارے پاس, اور یہ ہمارے ساتھ احمد شیر, یہ ملک جو ہے یہ ہے اپنا ملک فیلڈز والوں کی طرف سے. خواتین حضرات ایک سیگمنٹ ہے, آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد واپس آئیں گے. تو پھر میں نے ادھر, بلکہ میں نے اور رضا نے نیچے جانا ہے اور ادھر بھی بہت سارے کوسچن آنسر کرنے ہیں, تو کیمرہ اس طرف جائے گا. اور اب جب سیگمنٹ کا اشارہ ہوتا ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے, وہ آپ لوگوں نے یوں کرنا ہے, یوں. تو 1 2 3 کہوں گا سیگمنٹ اور یوں کرنا ہے. کیمرہ آپ کو وہ دیکھ رہا ہے جی, 1 2 3. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں زبردست سیگمنٹ میں, which is brought to you by نشاط سٹاش ڈیری لمیٹڈ. اور ان کا بہت ہی زبردست قسم کا پروڈکٹ جو یہاں پر اس ٹائم میرے پاس موجود ہے, ملک فیلڈز کا ڈیری, جو آپ کہہ لیجیے کہ ملک ہے, یہ بہت ہی زبردست قسم کا دودھ ہے, فل کریم ملک ہے اور آل پرپز ملک ہے. آپ اسے جناب چائے کے لیے, ویسے پینے کے لیے, سویٹ ڈشز میں استعمال کر سکتے ہیں اور لطف لے سکتے ہیں اس کے زبردست ذائقے کا. اور ساتھ ہی ساتھ جناب آپ کہہ لیجیے کہ دعوتوں میں بھی اس کو استعمال
استعمال کیجیے اور لوگوں سے بھی ذرا تعریفیں بٹوریے. آج کے سیگمنٹ میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ ایک جھٹپٹ قسم کی ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں, اور آج جو ریسپی ہم لوگ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی ریلیونٹ ہے رمضان کے لیے بھی, عید کے لیے بھی, اور مطلب ہے کہ خوشی ہو اور خوشی میں سوئیاں نہ ہوں تو یہ تو ہو نہیں سکتا. تو دودھ والی سوئیاں آج ہم بنائیں گے, اور دودھ والی سوئیوں کے لیے جو ہمیں چیزیں آبویسلی درکار ہوں گی, سمپل سے انگریڈینٹ ہیں, کوئی اس کے زیادہ کمپلیکیٹڈ سی ریسپی نہیں ہے. ہمیں چاہیے ہوگا ڈیفینیٹلی جناب یہ زبردست سا پیکٹ 1 لیٹر کا جناب ملک فیڈس کا فرام نیچر ٹو یو, یعنی کہ قدرت سے خاص آپ کے لیے, اور یہ جناب 1 لیٹر کا جو ہے پیکٹ یہ ہم استعمال کریں گے آج کی ریسپی میں. اسی کے علاوہ جو باقی کے انگریڈینٹس ہیں وہ بھی آپ کو جلدی سے بتا دیتے ہیں. سوئیوں کا ایک پیکٹ آپ نے چروڑ مروڑ لینا ہے اس کو اچھی طرح, تاکہ کہیں پہ گند نہ مچے اور گھر والے آپ کو بعد میں یہ نہ کہیں وہ کھلارا پا گیا, گند مچ گیا, کیا ہو گیا بھائی, سوئیاں بنائی ہیں کہ طوفان آیا ہے. تو یہ ہم شامل کریں گے 1 پیکٹ اس کے اندر, اور اس کے علاوہ جناب چینی حسب ذائقہ شامل کریں گے, ڈرائی فروٹ شامل کریں گے, اور آئل ڈیفینیٹلی ہمیں چاہیے ہوگا سوئیوں کو بھوننے کے لیے, تھوڑا سا تڑفانے کے لیے. تو سب سے پہلے جناب جلدی سے ہم شامل کرتے ہیں یہاں پر آئل اس پین کے اندر, اور سوئیوں کو تب تک بھوننا ہے جب تک کہ زبردست سی ان کی ایک خوشبو جو ہے, مہک جو ہے وہ اچانک سے پورے گھر میں پھیل نہ جائے. میرا تو اسٹوڈیو ہے لیکن کوئی بات نہیں, آپ جو گھر میں بنائیں گے ڈیفینیٹلی تو گھر میں ضرور اس کی مہک جو ہے وہ زبردست طریقے سے پھیلے گی. اور جی آئل اس ٹائم گرم ہو چکا ہے, اور جس میں سب سے پہلے جو ایک انگریڈینٹ میں بتانا بھول گیا تھا, مس ہو گیا تھا, وہ جناب الائچی پاؤڈر. اور الائچی آپ ثابت بھی استعمال کر سکتے ہیں حسب منشا, اگر آپ کو اچھی لگتی ہے. مجھے ذرا پاؤڈر فارم میں زیادہ پسند ہے تو میں پاؤڈر فارم میں اس کو شامل کر رہا ہوں. اسی کے ساتھ ہم لوگ اس میں شامل کر دیں گے سوئیاں, اور سوئیاں جناب شامل کر کے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے اس کو فرائی کر لینا ہے اور بھون لینا ہے جلدی سے. اور اس کے بعد جیسے ہی یہ بھن جائیں گی تو اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے جناب تھوڑا سا پانی, تاکہ یہ تھوڑی سی نرم ہو جائے. اور پھر ہم شامل کریں گے اس کے اندر ملک فیڈس کا زبردست سا یہ جو 1 لیٹر کا جو دودھ کا پیکٹ ہے یہ ہم اس کے اندر پورا شامل کر دیں گے. یہ جیسے جناب فرائی ہو جائیں گی تو آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا کوانٹٹی میں پانی شامل کر دینا ہے, تاکہ ابھی ایک جو چھس کی آواز آئے گی آپ دیکھیے گا, یہ والی, اس کا بھی ایک اپنا ہی لطف ہے اور اس کا ایک اپنا ساؤنڈ ہے. یہ جو بھی کوکنگ کرتا ہے ان کو بیسیکلی بڑا مزہ آتا ہے اس کا, اور مجھے تو بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے. تو یہ جی تھوڑی سا ہم نے پانی شامل کیا, اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر تھوڑا سا چمچ جو ہے وہ پھر سے چلا دیں گے, اور تاکہ یہ دیکھا آپ نے یہ تھوڑا سا سوئیوں کے اندر میں نے آپ کو پاستا والی فیلنگ دلوا دی, آپ بھی کیا یاد کریں گے. اور یہ جی ہم نے دیکھیں یہ جیسے ہی تھوڑا سا اس کو یہ نرم ہو جائیں گی تو آپ نے اس کے اندر شامل کر دینی ہے چینی. اور چینی جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا جی حسب ذائقہ آپ شامل کر سکتے ہیں. اگر آپ خدا نہ خواستہ ڈائبٹک ہیں تو آپ کوشش کریں کہ چینی کا استعمال نہ کریں, آپ اس میں شکر استعمال کر لیجئے. اور شکر بھی اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف دیتی ہے, ویسے تو آرگینک شکر بالکل نہیں آپ کو تنگ کرے گی, لیکن اگر دیتی ہے تو آپ اس میں خالص شہد جو ہے وہ شامل کر سکتے ہیں. تو یہ تقریباً 4 ٹیبل سپون کی کوانٹٹی میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں چینی. اور چینی شامل کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ دوبارہ اس کو 1 سے 2 منٹ کے لیے اس طرح چمچہ اس کے اندر چلاتے جانا ہے, تاکہ چینی جو ہے اس کے اندر میلٹ ہو جائے. اور جیسے ہی جناب چینی ہماری اس کے اندر میلٹ ہو جائے گی, ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے دودھ. اور دودھ شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو ابالا آنے تک جناب پکا لینا ہے. دودھ شامل کرتے ہی آپ چاہیں تو ڈرائی فروٹ جو ہیں وہ اس کے اندر اسی ٹائم شامل کر لیجئے, تاکہ وہ بھی زبردست سا آپ کو ایک ٹیسٹ دے دیں. اینڈ آلسو آخر میں آپ اس کو گارنش بھی کر سکتے ہیں ڈرائی فروٹس کے ساتھ. یہ دیکھیں جی چینی ہماری اس ٹائم بالکل ہو گئی ہے میلٹ. اب ہم کیا کریں گے کہ جلدی سے اس کے اندر شامل کر دیں گے دودھ. اور یہ زبردست سا جناب جو ہمارا پروڈکٹ ہے ملک فیڈس کا فل کریم ملک, یہ 1 لیٹر کی کوانٹٹی میں یہ تقریباً میں یہاں پر شامل کر رہا ہوں. اور یہاں پر اس کو یہ دیکھیے کہ کیا زبردست قسم کا اس کا ایک لک آ رہا ہے اس ٹائم. اور میٹھے کی سب سے بڑی ایک یہ بھی اٹریکشن ہوتی ہے کہ اگر اس کا لک بہت اچھا ہو, لک اچھا ہوگا تو ڈیفینیٹلی آپ کا پھر دل کرتا ہے جی کہ ہم اس کو جلدی سے جناب کھا لیں, کیونکہ مطلب ایک بڑا گھروں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد جو میٹھے کا ایک وہ حصہ ہوتا ہے, آپ کہہ لیجیے وہ والا پورشن ہوتا ہے, وہ بہت ہی سب لوگوں کے لیے اسپیشل ہوتا ہے. تو یہ جی ہم اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے. جی جناب یہ بالکل ریڈی ہو چکی ہیں ہماری اس ٹائم سوئیاں, دودھ والی سوئیاں. اور یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی زبردست قسم کی اس کی ایک جتنی ہمیں چاہیے تھی تھکنس یہ یہاں پر اس ٹائم موجود ہے. اور اس کو جلدی سے جناب ہم اب اس بول کے اندر جو ہے سرو کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے, کیونکہ جو ٹھنڈی زبردست قسم کی سوئیاں ہیں ان کا ایک اپنا ہی لطف ہوتا ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی کھانے کے بعد آپ لوگوں کی بہت ہی مطلب آپ کے موڈ کو لائٹ کر دیتی ہیں, ریفریشنگ کر دیتی ہیں. یہاں پر جو میرے پاس اس ٹائم یہ موجود تھے ڈرائی فروٹس, اس سے تھوڑا سا اس کو ہم
سجا لیتے ہیں, تھوڑا سا گارنش کر لیتے ہیں. اور ایک دفعہ پھر سے آپ کو جناب بتا دیں کہ آج کا یہ پروگرام اور آج یہ سیگمنٹ بیسیکلی جو آپ کے لیے لے کر آنے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, وہ تعاون جناب کیا ہے نشاط سوتاش ڈیری لمیٹڈ, اور ان کا زبردست سا یہ جو پروڈکٹ ہے ملک فیلڈز کا, جو کہ ایک فل کریم ملک ہے. اور آپ کو اگر تھوڑا سا مزید اس کے بارے سے بتائیں جناب, تو سوتاش کے جناب جو ڈیری پروڈکٹس ہیں یہ بیسیکلی 78 سے زیادہ کے قریب جو ہے ان کے ڈیری پروڈکٹس ہیں, اور اس کے علاوہ تقریباً 10 میں سے 8 گھروں میں یہ استعمال ہوتا ہے. تو ضرور آپ لوگ بھی اس کو استعمال کیجئے, اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیے, اپنے پکوانوں کا حصہ بنائیے. اس کو آپ سحر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, افطار میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, عید آ رہی ہے تو عید میں بھی جناب استعمال کیجئے. اور لوگوں سے جناب آپ کہتے ہیں کہ تھوڑا تعریفیں بٹوریے, ظاہری بات ہے اگر کوالٹی پروڈکٹس ہوں گے تو ڈیفینیٹلی جو آپ چیز بنائیں گے وہ بھی ایک زبردست قسم کی ذائقے میں بھی اچھی ہوگی اور کوالٹی وائز بھی بہت ہی اچھی ہوگی. سو انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نیکسٹ. کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں, کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری جالیاں, دل میں ایک ہلچل مچاتی ہیں سنہری جالیاں, وہ سنہری جالیاں. اور پوچھنے والے میں لفظوں میں بیاں کیسے کروں, پوچھنے والے میں لفظوں میں بیاں کیسے کروں, کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہیں سنہری جالیاں. منظر قبری وجبت لہو شفاعتی, اس حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا, جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا. راہ جنت کے دکھاتی ہیں سنہری جالیاں, راہ جنت کے دکھاتی ہیں سنہری جالی. اور اس کلام کا بہت خوبصورت یہ شعر ہے, اب کوئی نظارہ کیسے دل میں گر کر پائے گا, اب کوئی نظارہ کیسے دل میں گر کر پائے گا, بس ہمارے دل کو بھاتی ہیں سنہری جالیاں, وہ سنہری جالیاں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. جناب ہمارے ساتھ یاسر بشیر صاحب, بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش ہے آپ کی سر. آپ ہمارے ساتھ مہمان تھے, فارمی والوں کی طرف سے یہ ایک تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا, چھوٹا سا ہے جی. بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی سر. السلام علیکم. دلوں کو بھاتی ہیں وہ سنہری جالیاں, اور وہ تمام لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ وہ عمرے کی سعادت ان کو ملی ہے اس مہینے میں, تو وہ سب ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں,
جن کو موقع نہیں ملا خاص طور پہ ان کے لیے دعا کریں جیسے کہ میں، کہ مجھے بھی یہ دن نصیب ہو کہ میں ان سنہری جالیوں کو جا کے دیکھ سکوں. یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گی ان تمام اسپانسرز کا جو کہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں. ان میں ہے جی کلار باسمتی، عمدہ ذائقہ اور خوشبو، روایتوں کے امیر، فومی کاسمیٹک، ہیل شوز، بلیک کیٹ، ٹیلکم پاؤڈر، کیوی شو پالش، شفق کنولا آئل، مامیا ڈائپرز، کیپ یور بیبی کمفی، ڈرائی اینڈ ہیپی. اور اس کے علاوہ ہیں جی ایک کچھ نام اور ہیں، ٹفال ڈائپرز، پاکستان فرسٹ ISO سرٹیفائڈ کمپنی، نیلسن پینٹس، یہی تو رنگ ہے زندگی کا، سپیریئر کوالٹی نیشنل پینٹ برانڈ ہے. اس کے علاوہ مغلیہ نمکو، کلائف شوز ہیں، پلس جوڑے ہیں نعیمہ سبرو کی طرف سے اور بیا اینڈ جیزی کی طرف سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جناب. جی بہت بہت شکریہ ہمارے جتنے بھی اسپانسرز ہیں. خواتین حضرات، اس سے پہلے کہ ہم لوگ مزید کچھ سوالات بیٹھے بیٹھے بھی ذہن میں آ رہے ہیں، یہ چونکہ ڈرائیونگ انسان کی زندگی میں مطلب بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ قسم کا ایلیمنٹ ہے. اس کے بغیر آپ کا گزارا ہی نہیں ہوتا. موٹر وے میں جا رہے ہو، بے شک جی ٹی روڈ پہ جا رہے ہو آپ، تو آپ لازمی مطلب جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیے بھی، سنیے بھی اور سمجھیے بھی. خواتین حضرات، ہم جا رہے ہیں اس وقت بھیرا انٹرچینج کے پاس. احمد شیر ہے ہمارے پاس، وہ کچھ بنا رہے ہیں. کلر کہار والی سائیڈ جو ہے وہ جو سالٹ رینج والی جگہ کچھ اوور سپیڈنگ کی، کھانا بن چکا ہے ادھر. ہاں اچھا، اوور سپیڈنگ کر دی ہے. ہاں جی احمد شیر صاحب، ہاں جی کیا سچویشن ہے آپ کی طرف؟ قیمہ جو بنڈی بنائی ہے بن گئی ہے اور ریدا کو بنڈی سے تھوڑا سا ان کو پسند نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ ٹرائی کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کو پسند آ جائے. بالکل صحیح. اور کشمیر کوکنگ آئل میں نے اس کے لیے یوز کیا. سیکنڈ جو ہمارے پاس ریسیپی تھی وہ آلو کی جو ٹکیاں، اور وہ بھی ریڈی ہے، اور کچھ ایک دو باقی ہیں وہ بن رہی ہیں. تو یہ کشمیر والوں کا کہنا یہ ہے کہ 1962 سے جو ہے یہ سروسز دے رہے ہیں. مختلف قسم کے کوکنگ آئل ہیں، جس میں کنولا آئل ہے، پریمیم گولڈ کوالٹی ہے، اور بنسپتی ہیں جس میں روایتی پراٹھے بنا سکتے ہیں آپ، اس میں پوریاں بنا سکتے ہیں سحری کے لیے. اور جو دوسری ہمارے پاس اسپانسر ہے وہ ستاش ہے، اور ستاش کا کہنا یہ ہے کہ ترکی کے لیڈنگ برانڈ میں ہے ڈیری فارم میں، جو 1975 سے کام کر رہے ہیں، اور 78 کے قریب ان کے پروڈکٹ ہیں، اور تقریباً ہر 10 گھروں میں سے 8 گھروں میں ان کی پروڈکٹ یوز ہوتی ہیں. ملک فیلڈ جو ہے ہمارے ساتھ، ان کی ایک ہی پروڈکٹ ہے جو ہمارے ساتھ اسپانسر ہے. تو یہ ریڈی ہو گئی. تھینک یو سر، بہت شکریہ احمد شیر صاحب کے لیے. جی بھرپور تالیاں، بڑی مہربانی. آپ کی بھی مختلف جہاں پر ماشاءاللہ جیسے پولیس لائن ہے، وہاں پہ میں نے دیکھا سب سے زیادہ عزت کوک کی تھی. وہ کیسے؟ کوک اس کو آتے جاتے میں نے کہا شاید تو بڑے افسر ہوں گے. میں نے پھر راجہ عابد صاحب سے پوچھا، میں نے کہا سر یہ کون تھے؟ کہتے ہیں ہمارے شیف ہیں، کوک ہیں. ہاں بالکل. جتنا ان کا پروٹوکول ہے، جتنا احمد شیر صاحب کا ادھر پروٹوکول ہے، ماشاءاللہ ہنر ہے نا جی. تبھی تو لذت آتی کھانے میں. جی اچھا رضا، ابھی 2-3 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ گفٹس ہم نے دینے ہیں ابھی. بالکل. ٹھیک ہے، کچھ نہیں، بہت سارے. اور کچھ میرے سوالات ہیں جو مجھے چبھ رہے ہیں. چبھ رہے ہیں؟ ہاں. تو پھر کرتے کیوں نہیں سوال؟ DSP صاحب سے میں کروں گا. سر چونکہ آپ کا تعلق جو ہے ایک پہاڑی علاقے سے ہے، بہت آنا جانا آپ کا اس سائڈ پہ رہتا ہوگا. ایک ٹائم تھا ہم GTS سے جایا کرتے تھے اور پہنچ جاتے تھے. آج بہت کچھ بن گیا، نہیں پہنچ پاتے. ایک تو یہ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا سر کہ پہاڑی علاقے میں ڈرائیونگ کس قسم کی ہونی چاہیے، کس طرح کی کرنی چاہیے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا بتائیے تاکہ ہم اس حوالے سے، اسپیشلی جب حویلیاں سے اوپر وہ چڑھائی نہیں آتی سر، وہ ایبٹ آباد والی چڑھائی جو ہے ہوتا قبر سے آگے، وہ بڑا مسئلہ ہے سر. اچھا، پہاڑی علاقے میں ڈرائیونگ کے ایک ہی طرح کے اصول ہیں، چاہے آپ ہزارہ کے ایریا میں ڈرائیو کر رہے ہوں، سوات کے ایریا میں، یا مری جا رہے ہیں، یا اس کے علاوہ پنجاب میں، سندھ میں بھی بہت سے پہاڑی علاقے ہیں، بلوچستان ہمارا تقریباً سارا پہاڑی ہے. تو اس سلسلے میں اگر آپ موٹر وے پہ ہیں یا پہاڑی علاقے میں کوئی ایکسپریس وے ہے، تو آلدو کہ وہ تو روڈ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیلنجز بھی بڑھ جاتے ہیں. صحیح. اگر آپ لوکل روڈ پہ ہیں تو بھی وہی اصول اپلائی ہوں گے کہ سب سے پہلے آپ اپنی سائیڈ کو نہ چھوڑیں. اگر آپ سنگل کیریج وے پہ ہیں تو کبھی بھی آپ دوسری سائیڈ پہ نہ جائیں، موڑوں میں خاص طور پہ. سر ہمارے والے لوگ تو بڑے اوترے ہوتے ہیں، وہ تو رانگ سائیڈ. اب دیکھیں یہی کامنلی ایک ریزن ہوتی ہے کہ جب موڑ میں لوگ اپنی سائیڈ کو چھوڑ کر دوسری لین پہ جاتے ہیں تو دوسری سائیڈ سے آنے والے ڈرائیور کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ رسپانس دے سکے، وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایکسیڈنٹ پہاڑی علاقے میں موڑوں کے اندر ہی ہوتے ہیں میجورٹی آف دا ٹائمز. اچھا، جو دوسری بڑی ریزن ہے وہ ہوتی ہے کہ لوگ جو چڑھائی کے لیے گیئر استعمال کرتے ہیں وہ گیئر اترائی کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں. لوگ کئی تو جو خاص طور پہ ایسے لوگ جو میدانی علاقے میں عام طور پہ ڈرائیو کرتے ہیں
وہ وہاں پہ جاتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ اترائی ہے تو بس اس کو نیوٹرل کر دو اچھا، اور بریک کے اوپر آؤ، تیسرے یا چوتھے گیئر میں لے آؤ. بالکل اسی طرح سے. تو جب تک آپ اپروپریٹ گیئر نہیں استعمال کریں گے تو ایسی صورت میں آپ کا زیادہ سے زیادہ زور پڑے گا بریک کے اوپر. بالکل. اب جب بریک آپ زیادہ اپلائی کریں گے تو آٹومیٹیکلی ڈسکیں گرم ہو جائیں گی، ایک خاص لمٹ کے بعد وہ کام کرنا چھوڑ دیں گے اور پھر گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ موڑ میں اگر اپنی سائیڈ نہ چھوڑیں اور اترائی اور چڑھائی کے لیے ایک ہی گیئر استعمال کریں تو آپ کی بڑی سیف ڈرائیونگ ہے. زبردست. میں دوسرے کوشچن کی طرف آتا ہوں. میں یہ کہوں گا ابھی ایک بڑا خوبصورت سا میں منظر دیکھ رہا ہوں یار، وہ کیمرہ ان کو ذرا کیپچر کریں، وہ جو تصویریں لے رہے ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا نہیں آپ لیں یار، آپ تصویریں لیں. کتنا اچھا اور بڑا نیچرل سا انوائرمنٹ لگ رہا ہے. یہ لیں سر، لیں آپ اپنی، آپ نے شرمانا نہیں ہے. ہماری پکچر بھی ہماری تو لی نہیں، وہ ساری ادھر کی پکچر ہے. ایک منٹ، ہم دونوں کی بھی. سر ابھی آپ یہ ان کو بھول جائیں. ارے کیا بات ہے، یہ تالیاں ہونی so چاہیے. much. تھینک یو. آپ کا خوبصورت نام کیا ہے سر؟ عمر. ان کے لیے تم کو ہماری عمر لگ جائے نہیں کہنا چاہیے، رمضان ہے بھائی. ہاں جی، تھوڑا احتیاط کریں. یہ 6 بجے کے بعد نا عارف جو ہے نا تھوڑا سا مجھے اوور سپیڈنگ کرتے ہیں. یہ عمر آپ کی کلار کی طرف سے عمر، یہ آپ آ کی جائیں. تھینک یو سو مچ جی، بہت شکریہ. تھینک یو عمر، بہت شکریہ. بہت پیارا نام ہے. اچھا، ابھی ہم بات کرتے تو مجھ سے انہوں نے کہا، جو ہماری میم بیٹھی ہوئی ہیں، کہ خواتین کے حوالے سے کچھ وہ بات کرنا چاہ، ڈرائیورز کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے نہیں پیکیج کی طرف ہے، لیکن میڈم جلدی سے جواب دے دیں گی. کوئی نہیں، ہم پیکیج چھوٹا تک سا چلے جواب جائیں دے گے. رہے ہیں کہ کیوں کہتے ہیں کہ بری ڈرائیورز ہوتی ہیں. بس کہتے ہی ہیں. ہے تو نہیں نا؟ نہیں. یہ مختصر جواب تو یہی ہو سکتا ہے. مختصر جواب سے تب خوش ہوگے. دنیا میں اس وقت جتنی آپ دیکھ لیں کہ ایکسیڈنٹس کی یا غلط پارکنگ کی یا گاڑی کھڑی کرتے نکالتے وقت جو ریشو ہے. سر اب اس کا ڈیٹیل آنسر ہوگا، اس کا مختصر نہیں ہو سکتا. آپ نے جو مجھے مختصر کہا اس کا میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے. یہ ایک پیکیج ہے جی، پیکیج ہے، یہ دیکھتے ہیں. اور موٹر وے اور نیشنل ہائی ویز پولیس کے حوالے سے یہ پیکیج ہے. دیکھیے کہ کس طریقے سے مطلب آپ ان کی خدمات کو دیکھیے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اسپیشلی یہ رمضان میں اویئرنیس کے حوالے سے یہ جو خدمات کرتے ہیں. خود بھی روزہ رکھا ہوتا ہے، اس کے باوجود خدمات سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس پیکیج میں. خواتین و حضرات، بڑا مزہ آ رہا ہے، گفتگو ہم سیکھ بھی بہت کچھ رہے ہیں اور مزہ بھی آ رہا ہے. جتنی باتیں ہم آپ کے سامنے کریں نا، اس طرح انفارمیشن ہمیں ایکچولی مجھے ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ میں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کر رہا تھا، تو کچھ نشانات کی علامتیں جیسے کہتے ہیں ان کو سمجھنا تھا. اور آپ یقین کیجئے میں 3 دفعہ اس میں فیل ہوا. فیل ہوئے؟ ہاں 3 دفعہ. 3 دفعہ فیل ہوا کیونکہ میں نے پڑھا ہوا نہیں تھا. اور میں حیران ہو گیا کہ یار واقعی پاکستان میں اسلام آباد میں یہ چیز ابھی ہو گئی ہے کہ آپ ان کو جب تک سمجھیں گے نہیں ان نشانات کو آپ نہیں پاس کر سکیں گے. وہ جو ٹیسٹ لیتے ہیں وہ بھائی اتنے بخار قسم کے ہوتے ہیں، بہت غصے والے. وہ پٹوار کے تھے اور جب وہ ٹائم آیا تو وہ کھڑے ہوئے تھے، ساتھ میں وہ موبائل گاڑی بھی کھڑی ہوئی تھی اور یہ اس طریقے سے دیکھ رہے تھے. ٹور نہ گڑی ٹور وہ چلائی اس نے اور ریورس مارس. اچھا پھر وہ ریورس لے گئے، نہیں وہ فیل ہے، وہ جڑے باہر کڈو. وہ بیچارہ میں باہر آیا، میں نے کہا سر تھوڑی سی غلطی تھی. نہیں میرر چیک کرنا ہے. اچھا نہیں اوپر اس کے بعد جو کامنٹس ملتے ہیں نا، وہ بےزتی وہ علیحدہ ہوتی ہے. وہ الگ ہوتی ہے. میں کہ سر میں اس طرح دیکھ نہیں کھڑکی تو باہر تو نہیں تکڑا نا، میرر تاکنا. مجھے احساس ہوا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے جب ریورس کے لیے دیکھا تو اس طرح عادت ہے وہ اس طرح دیکھنے کی. تو میرر کا جو سر نے بتایا یہ بڑا زیادہ ضروری ہے، بات آپ نے کہا ہے. بالکل صحیح. اچھا پٹوار نے ایسا کوئی بھی بیٹھے ہیں وسیم مشتاق صاحب، پکے پٹواری ہو نہ ممائی کی گل کرو نا، پکے پٹواری کہڑی جائی نے ہو؟ پکے راول پنڈی دے کہڑے علاقے نال تعلق ہے؟ سونا ناردیا بچے تے بہت سخت علاقے نال تعلق ہے. اچھا پنڈی بوائیں جی. کیا بات ہے، کیا بات ہے جی. بس اللہ سلامت رکھے. تے اج کے سنا سو
جی حضرت پیر سید نصیرالدین شاہ صاحب اوئے کی اوئے لکھی کیا نعت بات میں کیا چند بات اشعار ہے، ماشاءاللہ کیا بات، ماشاءاللہ بسم اللہ کریں، ماشاءاللہ بسم اللہ کریں۔ ماشاءاللہ دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، ذکر رسول پاک، ذکر رسول پاک بھلایا نہ جائے گا، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، ہم کو جزا ملے گی محمد کے عشق کی، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، دوزخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا، کہتے تھے یہ بلال تشدد پہ کفر کے، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو اور بسایا نہ جائے گا، عشق نبی تو دل سے مٹایا نہ جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ وسیم مشتاق صاحب بہت خوبصورت، بہت زبردست جی۔ اچھا دل سے پڑھی آپ۔ شادی شدہ ہو مائک جی الحمدللہ بچے ہیں سر؟ جی۔ کتنی عمر دیں؟ بیٹا میرا ایک 7 سال کا اور ایک 4 سال کا ہے۔ اچھا اے جب بچہ کوئی نہیں جس نے پیمپر شیمپر بننے ہوں؟ یہ آپ کو انعام ملنا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں، وہ نہیں ہے، وہ وقت گزر چکا ہے، وہ ابھی نہیں ہے فی الحال۔ اچھا نہیں ابھی نہیں ہے فی الحال، پلاننگ بھی نہیں، چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں۔ اچھا کوئی چھوٹا بچہ ہو کوئی گھر میں تو مجھے ضرور بتائیے گا، یہ پیمپرز ہم نے دینے ہیں تو اس لیے۔ اچھا ہے سر ماشاءاللہ، کیا آپ میڈم کی بھی؟ میں میری بات سنیں، یہ مامیہ پیمپرز کی طرف سے، لیکن اس کے اندر پیمپرز نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو مامیہ پیمپرز گفٹ ضرور دیں گے۔ یہ ٹفال کے لیدر سے، ہاں جی ٹفال کے؟ ہاں جی ٹفال کے ہیں، ٹفال کے میں ہیں، دیکھ وہ رہا نیچے میڈم کا بھی اور ادھر بھی ہے۔ اور کون ہے پیمپرز والی؟ آپ کا بیٹا ہے؟ آپ کا بیٹا ہے؟ بیٹی ہے، اچھا جی بالکل صحیح۔ How old is she? اچھا کتنے سال کی؟ وسیم مشتاق صاحب ایک چھوٹا جہا تحفہ تھوڑے نال جاسی سر، بڑی مہربانی، بڑی بڑی جزاک اللہ، بہت اور شکریہ جی۔ خواتین ٹفال حضرات کی چیزیں اور دیجیے، فرمائش آ رہی ہے جی۔ اچھا ایک اور ہمارے بھائی آپ نے ہیں، چھوٹا بی بی ان کے پاس بھی ہے۔ چھوٹا بی بی ہے،
ویری گڈ ہو گیا. اس کے لیے یہ ایک بڑا خوبصورت گفٹ ہے, یہ ٹھیک ہے جی. دیکھیں نا, او یس 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 ہے نا؟ ہاں بالکل ہے جی. تالیاں نہیں رکنی چاہیے جی. وہ بھی آپ کو دوں گی میں. اچھا بیٹا نیچے ہی آپ نے جلدی جلدی بات چیت کرنی ہے. ہمارے باقی مہمان سوال آپ کے پاس ہے؟ میں نہیں, وہ سوال نہیں, یہاں تو جنرل سی بات کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پشتون بیلٹ سے ہمارے پاس ماشاء اللہ. اچھا میں جب سے پروگرام شروع کیا ہے نا, میں اس کارنر میں گھبرا رہی ہوں آتے ہوئے نا, وہ ایک سر کی وجہ سے. سر آپ کی طرف میں آ جاؤں, آسان باش. تو ایسا ماشاء اللہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تھوڑا تعارف کرائیے گا اپنا. ناصر الیاس نام ہے, انسپیکٹر, اور میری ڈیوٹی ہے M1 پشاور اسلام آباد. تو ڈیفیکلٹ روٹ ہے آپ کے پاس یا آپ یوز ٹو ہو گئے اس کے؟ آپ کلین کرا رہی, یہ مختلف روٹ ہیں. ٹھیک. موٹر وے پشاور سے اسلام آباد والی M1 کہلاتی ہے, وہاں پہ میں موبائل ایجوکیشن یونٹ. ٹھیک. اچھا مائک بند تھا تو کوئی نہیں, مائک کو آن کر مائک دیجیے. تو آن ہے. اور سر نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ دوبارہ بولنا پڑے گا, اتنی باتیں تو یاد ہی نہیں رہتی. اب آن ہو گیا. ایک سیکنڈ جی, ایک سیکنڈ میں دیکھ لیتی ہوں. آن ہو گیا مائک جی, چیک کیجیے گا ذرا. اچھا میڈم, جتنی آپ کو یقین نظر آ رہی ہے مختلف ایریاز نہیں ہو رہا. اچھا ٹیکنیکل فالٹ ہے جی. جلدی سے دے دیں. نہیں کوئی نہیں سر, مائک بھی گھبرا گیا ہے. سر یہ کلار والوں کی طرف سے آپ کے ساتھ جائے گا. اچھا ہم نے کوشش یہ کرنی رہتا جلدی, پھر ادھر بھی کوسچنز ہیں. آپ یہ ڈپارٹمنٹ آپ کا, یہ والا میرا حصہ ہے. ڈیوائڈ کر لیتے ہیں نا. ہو گیا جی, چلیں. اچھا سر کب کباہٹ آ گئی مائک میں, عمر بتائیے گا اپنا. عمر ماشاءاللہ ان کی بات پوری ہو جائے نا. اچھا نا, میں تو عمر کو دیکھ رہا ہوں. انسپیکٹر ناصر الیاس جی. اور موٹر وے زون ہے ہمارا پشاور سے اسلام آباد کا جتنا بھی ایریا ہے اس کو M1 کہتے ہیں, وہاں پہ میں موبائل ایجوکیشن یونٹ کو لک آفٹر کرتا ہوں. ماشاءاللہ. اور سر کس لیکچر صدا سے تو نہیں ہے؟ میں بیسیکلی نوشہرہ سے ہوں, سیکٹر پشاور ہوں. ماشاءاللہ زبردست جی. کیا بات ہے. پشتوں میں کچھ کہنا چاہیں گے ٹریفک کے حوالے سے؟ پشتوں میں یہ کہوں گا کہ سر کا ڈیڑھ خفین مسرت ساسو قاضی صاحب آپ کو کچھ کہہ رہے ہیں, آپ کے فین ہیں. میں دیکھتا رہا ہوں, فالو کرتا رہا ہوں آپ کی ڈائریکشن, آپ کی پروڈکشن, اور بہت شوق تھا آپ سے. ڈیرہ مہربانی سر, ڈیرہ مہربانی. اچھا بریک لینی ہے یا مائک کا اشارہ ہو رہا ہے؟ بریک کا اشارہ ہو رہا ہے. اب مائک بھی پرابلم کر رہا ہے. دیکھیں میں نے نیچے بڑا ماحول بن گیا تھا بات چیت کرنے کا, لیکن اب کیا کیا جائے. تو بریک کا پھر اس طریقے سے سر وہی ہے, آ جائیں ادھر آتے ہیں. ہم نہیں لیں گے بریک اب ان کے حوالے. ہم دیکھ تو سکتے ہیں نا. ہاں یہ لوگ لیں گے بریک. 1 2 3 سر آپ بولیں گے. 1 2 3 آپ نے کہنا ہے, ہم لوگوں نے ایسے کر کے بریک لے لینی ہے. جی سر بولیے آپ. 1 2 3 بریک. حضرات ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. اس وقت ہم, میرے ہاتھ میں تو پیمپرز ہیں, ڈائپرز ہیں بائی ڈیفالٹ, اور آپ وقت کم ہے, مقابلہ سخت. میکسیمم ہم نے گفٹ جو ہے نا وہ دے دینے, باتیں کم کرنی ہے. میدان میں آ جائیں, میدان میں آ جائیں جی. آ جائیں جی, آ جائیں جی میدان میں. آ جائیں. ہماری حوصلہ افزائی کیجیے, تھوڑی تالیاں بجائیے. اچھا سر مجھے, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر. آپ ٹھیک ہیں؟ آپ نے یہ کافی رہیں گے سر؟ بہت ہے سر, شکریہ. اچھا کہاں سے آئے آپ, کہاں سے ہیں سر؟ میں بیسیکلی تو وزیرستان کا ہوں. اچھا ماشاءاللہ. اور ادھر اسلام آباد میں سے. اچھا ماشاءاللہ. اور صحت اچھی ہے آپ کی؟ الحمدللہ. خوش ہیں آپ؟ شکر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بھائی کہاں سے ہیں, جلدی پوچھ لیں. السلام علیکم. میں بیسیکلی بھیرا سے ہوں. بھیرا؟ جی بھیرا سے. وہ منڈس آئی. اچھا تو کیسا ہے بھیرا, مطلب الحمدللہ. اسلام آباد کا یہ پھیرا اور بھیرا مطلب ٹھیک. بھیرا کی پھر اپنی شان ہے اس کے. اسلام آباد وہاں کی کیا چیز ہے؟ وہاں پہ پھینیاں مشہور ہیں. وہاں کی پھینیاں وہ دودھ میں ڈال کے کھاتے ہیں, اور مہندی بھی وہاں پہ مشہور. آپ کا خوبصورت نام؟ حمزہ سرور. یہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ بلیس یو. تھینک یو. اچھا میں ادھر سے آ جاؤں, وہ میں نے جلدی سے, سر آپ لگتے تھوڑے پٹھان ہیں. جی میں تھوڑا نہیں, مکمل ہے. میں ایسے چیک کر رہا تھا. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ میرا نام وسیع اللہ ہے اور میرا تعلق پشاور سے ہے. خا ماشاءاللہ. خیر تاسو بالکل شکر. او دلته اسلام آباد کې جی استاسو دغه دی وادم شوی دی سر جی. جی بالکل الحمدللہ. یہ ہماری بھابھی کے لیے یہ آپ نے یہ ہیلز لے کر جانے ہیں سر. تھینک یو ویری بہت شکریہ سر. تاسو کو خبری شوی دی. کیا حال ہے سر آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک. آپ ماشاءاللہ ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں. جی شکر. کہاں سے تعلق ہے سر؟ پشاور سے. اچھا پشاور سے ہیں, ماشاءاللہ. تو سر کے لیے یہ ہم تھوڑا سا بائیس والے بھابھی کے لیے تحفہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ سر آپ وہ خوش تو آپ خوش. فور می کا گفٹ آپ کے ساتھ جائے گا.
اچھا سر میں نے آپ سے 2-3 باتیں کرنی تھی لیکن میں پہلے ادھر کر لوں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ سر پڑوسی ہوں میں آپ کا, ادھر I9 میں رہائش ہے میری. اچھا I9 میں ہی ہوتے ہیں؟ ہمسائے ہیں پھر تو, ہمسائے ہیں. جی جی بالکل بالکل. تو میں 2 کا سوچ رہا تھا. اچھا تو یہ ہے نا گفٹ بہت ہیں, گفٹ بہت ہیں. جی سر ویسے کس علاقے سے تعلق ہے؟ ویسے بیسیکلی تو سرگودا سے ہوں. اچھا سرگودا سے. لیکن بس پیدائش بھی ادھر کی اور فرام برتھ ادھر سے ہی. ماشاءاللہ سر, اللہ سلامت رکھے جزاک اللہ. اور یہ نور آپ کے چہرے پہ ہمیشہ رہے. مسکراتے رہیں. مسکراتے رہیں سر. ہاں جی, اللہ سلامت رکھے. سر جی السلام علیکم سر. سر یہ مغلیہ اور کیوی کی طرف سے آپ کے پاس یہ گفٹ گیا. سر کیسے ہیں آپ؟ فائن سر, بالکل. سر میرڈ؟ جی سر الحمدللہ. کتنا عرصہ ہو گیا سر؟ مجھے 15-16 سال ہو گئے. لگ نہیں رہا آپ کو. ماشاءاللہ. نہیں مسکرا رہے ہیں اس لیے. بالکل آپ کے چہرے سے لگتا ہی نہیں آپ شادی شدہ ہیں سر. نہیں سر بس ہو گئی سر. ہو گئی وہ آدمی نہ ہوگی سر. اچھا میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. یہ جو ایجوکیشن سسٹم جو ہمارا موبائل کا جو جی موبائل ایجوکیشن ہے, بڑوں کو تو سمجھ آ جاتی ہے. جی سر. بچوں کو کیسے سمجھاتے ہیں سر؟ سر بڑا انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے. ہمارے جو بچے ہیں نرسری 1 2 3 4 کلاس کے, یہ ہمارے میرا خیال سے سب سے بیسٹ آڈینس ہے. اچھا. کیونکہ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بچوں کو لین اور لائن اور سیٹ بیلٹ کیسے سمجھ آئیں گے. کتنے چھوٹے بچے. تو سر جب ہم بچوں کو انٹریکٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہو از اے پولیس مین کون ہے, وہ آپ کی مدد کرتا ہے, آپ کے کام آتا ہے. تو بچے ہمارے ساتھ تھوڑا سا انٹریکٹیو ہو جاتے ہیں. پھر ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ میں سے کون کون پولیس آفیسر بننا چاہے گا. تو زیادہ تر بچے کہتے ہیں کہ جی ہم بننا چاہیں گے. تو پہلے تو ہم ان کو پولیس آفیسر بناتے ہیں, جیسے انسپیکٹر علی ہو گیا, انسپیکٹر حذیفہ ہو گیا, انسپیکٹر حمزہ ہو گیا. تو نام لے لے کے ہم لوگ ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیٹ کرتے ہیں. صحیح. جب وہ پولیس انسپیکٹرز بن جاتے ہیں تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ ابھی سے آپ کی ٹریننگ سٹارٹ ہے, اور جب آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ جا رہے ہوں گے اور اگر آپ کے پیرنٹس نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنا تو آپ نے اپنے فادر کو بتانا ہے کہ سیٹ بیلٹ پہنے. اور سر اگر ان کے فادر کہتے ہیں کہ نہیں یہ میں ذرا تنگ ہو رہا ہوں یہ, تو پھر ہم ان کو سیٹ بیلٹ کا جو مقصد ہے وہ بتاتے ہیں. صحیح. تو بچے بڑے غور سے سنتے ہیں. سیٹ بیلٹ, اوور اسپیڈنگ, موبائل فون کا استعمال ڈیورنگ ڈرائیونگ. صحیح. تو یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں. رائٹ. تو بچے بڑے غور سے سنتے ہیں. اور پھر ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر پھر بھی آپ کے فادر سیٹ بیلٹ نہ پہنے تو آپ نے ایک وائٹ پیپر لینا ہے, اس کے اوپر لکھنا ہے کہ یو ہیو وائلیٹڈ دا رول, یا آپ نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی, اسی لیے آپ کو 300 روپے جرمانہ. کیا بات ہے, زبردست. اچھا سر جلدی سے, بس ابھی ٹائم کم ہے, یہ بتا دیجئے موٹر وے پہ جو حادثات ہوتے ہیں, میں نے ادھر بھی بات کی. جی سر. ردا نے بھی پوچھا, قیمتی گھڑیاں, موبائل, پیسہ, یہ سب کچھ رہ جاتا ہے. کبھی کبھی پوری فیملی بیچاری کروڑوں روپے جو ہے وہ اس طرح سے پڑے ہوتے لاوارث. تو یہ کہاں جاتے ہیں, لوگ لوٹ لیتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ نہیں سر, موٹر وے پہ جب کبھی حادثہ ہوتا ہے یا پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سروس ایریاز میں جہاں پہ رکتے ہیں وہاں پہ اپنے موبائلز بھول جاتے ہیں, پرس بھول جاتے ہیں, تو یہ موٹر وے پولیس کی موٹر وے پولیس ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو تو ان تک پہنچا دیتی. ابھی 1-2 مہینے پرانی بات ہے, ایک گاڑی جا رہی تھی اور اس میں بس وہ ڈرائیور نے کہیں سیٹ چینج کی یا خاتون اتری تو ان کا پرس نیچے گر گیا پاؤں لگنے سے. اچھا. تو وہ آگے چلے گئے اور انہوں نے ایک سروس ایریا میں سٹے کیا. تو ہماری پیچھے جو ٹیم آئی تو انہوں نے پرس دیکھ لیا. پرس میں 3.5 لاکھ روپے کیش اور تقریباً 8 سے 9 لاکھ روپے کا جیولری تھی, سونا تھا. تو انہوں نے جب کھولا تو انہوں نے ڈھونڈا, اس میں سے ایک ان کو نمبر ملا. تو جب نمبر ملا, نمبر پہ انہوں نے فون کیا تو وہ جو صاحب تھے ان کی بیٹی نے اٹھایا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی کوئی چیز گمی تو نہیں ہے, ذرا ادھر ادھر دیکھیں. یہ اس وقت تک ان کو نہیں پتا تھا. تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا ہاں ہمارا پرس نہیں ہے, اور پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا آپ کون ہے یہ, تو پھر ہمارے آفیسرز نے ان کو واپس کیا. تو آپ یقین کریں جب وہ واپس بھی کر رہے تھے تو بڑی وہ اچھے اس میں. بالکل سر, کوئی لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا, کوئی نمبر ہے اگر رابطہ کر سکیں؟ سر بالکل میم, بالکل ہمارا 130 ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے, آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ تو میں نے آپ کو ایک چھوٹا واقعہ بتایا. تو رمضان کے حوالے سے تقریباً 2 سال پہلے 27واں 28واں رمضان تھا,
ایک گاڑی لاہور سے پشاور کی طرف ٹریول کر رہی تھی اور یہ نیلا دلہ کے پاس اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس میں اس گاڑی میں 2.39 کروڑ روپیز کیش پڑا ہوا اور اس گاڑی کے 3 بندے تھے, تینوں بے ہوش ہو گئے, ہاسپٹل چلے گئے, بڑے کریٹیکل کنڈیشن. مگر ہمارے آفیسرز نے ایز پر ایس او پی جب اس گاڑی کو چیک کیا تو جب کیش نکلا تو اس کو رکھ لیا. پھر جب ان کو بتایا گیا تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ کا یہ کیش ہے, سیف ہے, تو اب اس کو کہاں پہنچانا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ اپنے پاس رکھیں, اگر آپ ہمیں اتنا وہ کر سکتے ہیں, آنےسٹ ہیں, تو آپ اپنے پاس رکھیں. 4-5 دن بعد آ کے پھر انہوں نے. ویری گڈ, زبردست. یہاں پہ تو چاول بنتے ہیں بھائی, آگے لے آئیے گا. یہاں پہ تو نہیں نا, یہ کیوی نہیں چلے گا, یہ کیوی والوں, سوری کیوی بھائی بولیں گے میرا نام بول دیا بھائی. یہ کیوی بھائی آپ کا نام نہیں لیا, کیوی لکھا ہوا. یہ کلار کے, تھینک یو سر, تھینک یو سر, بہت شکریہ. رائس ہے جی, تھینک یو, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. سر یہ آپ کے ساتھ ایک گفٹ جائے گا, یہ آپ کے ساتھ جائے گا. مائک دیجیے گا سر. کس علاقے سے تعلق ہے سر؟ سر میرا تعلق ہے مانسیرا سے. اچھا مانسیرے دے, ان کو بول لگتے ہو؟ جی جی ان کو بول لگتا ہوں. صحیح بول لگتے ہو. بالکل کتنا صحیح. عرصہ ہو گیا ادھر آئے تھے؟ موٹر وے پہ دماغ ہو گئے تقریباً 15 سال. 15 سال. جی مجھے تو عمر آپ کی 15 سال کی لگ رہی ہے کہ آپ ٹین ایجر ہوں گے. ماشاءاللہ, یہ تو کہ عمر کتنی ہے سوندی ماشاءاللہ؟ عمر ہے جی تقریباً 38. سیریسلی؟ جی واو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 42 دا میں ہوں سر, 25 کی تو میں ہوں. اور تسی بھی؟ جی سر میں ایبٹ آباد سے تعلق ہے, نادر خان نام ہے. اچھا ایبٹ آباد, ماشاءاللہ. مزاج وچ غصہ ہے یا نرمی ہے؟ نہ سر الحمدللہ نرمی ہے. نرمی ہے, اللہ خوش رکھے ماشاءاللہ. تے کہ آخنا چاہسو کوئی خصوصی طور تے جڑیاں ماسیاں گڈی چلاندیاں جی, انہاں کیا آکسو؟ سر بس ماسیاں ہوں یا مرد ہوں احتیاط کرن, سائن بورڈ نصب ہوں غور نال دیکھن اور انہاں دے عمل درآمد کرن, بس سارے ہاستے ہی میسج ہے سر. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. 5 منٹ رہ گئے. 5 منٹ رہ گئے ہیں جی. یہ گفٹ کون کوئی ہے تو نہیں کیا سر؟ یہ آپ کے ساتھ جائے گا. یہ نہیں جی, اور بھی لے آتے ہیں نا, میں آپ دیں میں لاتی رہوں گی. یہ سر یہ لیجئے گا, میں اور بھی لے کر آتا ہوں. سدا بار یار ادھر آئے نا, یہ گفٹ نیچے دیں جہاں پھر نہیں پہنچے ہوئے. شاباش. یعنی کوئی بھی جگہ رہنی نہیں چاہیے. آج یہ کاؤنٹر جو ہے وہ خالی ہو جائے گا, اور جس طرح سے آپ لوگ کام کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک سوینئر ہے ہماری طرف سے کہ آپ کو یاد دلاتا رہے کہ آپ رمضان شادمان کا حصہ بنے. سوینئر, اور یہ سر آپ کے ساتھ جائے گا. یہ کن کی طرف سے ہے رضا, ہمیں تھوڑا سا بتانا. یہ ہے جی with compliments from نیلسن, اور اس کے علاوہ کیوی کی طرف سے ہے. یہ سر آپ کے ساتھ جائے گا. اینڈ ایک اور سوینئر جی, ایک اور سوینئر بھی وہاں پڑا ہے, یہ رہا. کیوی اور نیلسن والوں کی طرف سے. یہ سر آپ کے ساتھ عباس صاحب, آپ کے ساتھ, اور میم کے لیے میں نے وہ کٹ دیکھی تھی جی, فورمی کی طرف سے اور بیا انجازی کی طرف سے. جی یہ میڈم دونوں جوڑا بھی ہے. یہ ہے. اچھا آپ کو سر میں نے یہ کیا تھا, یہ بھی سوینئر ہے جی, نیلسن کی طرف سے سوینئر. یہ سر عادل کو دینا ہے آپ نے, موٹر وے میں ہوتا ہے وہ بھی, جب بھی ملاقات ہو جائے. عادل اساں لے پاس ادھر جو بلان دینا, کیڑا کیمرے لگے. کوئی ایک وہاں پہ رہ گیا میرے خیال سے جس کو ہم نے گفٹ نہیں دیا ہے. اچھا یہ عادل ڈی ایس پی صاحب, میں تھوڑا تحفہ چاہتا ہے لا. نہیں بھائی سلام دی افسر یہ. اچھا نیچے گفٹ دیکھیں, کوئی اگر ہاتھ اپنا یہاں پہ رہ گیا کوئی. اچھا لائن ان کو بھی دے دیتے ہیں, ایک اور مجھے دے دیں. جی جی یہ لیں, اور یہ تو ادھر ٹائم تھوڑا رہ گیا. ٹائم تھوڑا رہ گیا, یہ لیجئے. یہ کیو این این کی طرف سے ہے. بالکل سر مجھے آئیڈیا ہے, مجھے بالکل آئیڈیا. سر یہ آپ کے ساتھ جائے گا عاصم ایوب صاحب, یہ عاصم ایوب صاحب کے ساتھ کیو این این کا ہے, اور ساتھ میں ماشاءاللہ جی سب کو ہو گیا جی, سب کو خواتین حضرات میں جلدی اس کو دینا, آپ دے دیجیے گا وہاں سے. ٹھیک ہے جی, ہو گیا ڈن. سر 30 سیکنڈ میں جواب دینا ہے آپ نے, اور اس کے بعد جو ہے یعنی اسی میں میسج کو آپ کنورٹ کر دیجئے گا. سر جو علاقے ہیں جیسے یہ ٹورسٹ ابھی جائیں گے, عید کے بعد بہت زیادہ ایک بن جائے گا, اور وہ چڑھائی جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گی. ایبٹ آباد بے شک مری ہو, کوئی بھی علاقہ ہو,
کیا سیفٹی پریکاشنز ہیں, کیا کرنا چاہیے سر, کیسے کنٹرول ہوگا یہ سب کچھ؟ اچھا, سب سے پہلے تو چلنے سے پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ پہاڑی علاقے کے اچھے ڈرائیور ہیں یا نہیں. اچھا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے لوگ رینٹ ا کار سے گاڑی لے لیتے ہیں, خود ڈرائیور ہوتے نہیں ہیں, کئیوں کے پاس لائسنس تک بھی نہیں ہوتا, لیکن 4-5 دوستوں نے مل کے کہا چلو جی مری چلتے ہیں یا کاغان چلتے ہیں. اچھا. وہ ایک بہت بڑا ڈینجر ہے. دوسرا یہ کہ ٹائم کو مینیج کر کے چلیں. واپسی کے لیے اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہاں پہ پورا دن یوٹیلائز کرتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ رات کو ہم نکلیں اور پھر واپسی رات کو ٹریول کریں, اور اس واپسی کی رات کے اوپر سب سے زیادہ حادثات کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ پورا دن کے تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اگر آپ اچھے ڈرائیور نہیں ہیں تو ڈونٹ وینچر فار دیٹ. اگر آپ جاتے بھی ہیں تو اپنے ٹائم کو ٹھیک طریقے سے پلان کریں. ونڈرفل. جی جی سر سے آپ کیونکہ آپ کا تعلق ایف ایم سے ہے, جی بتائیے گا کہ ایف ایم کی کیا کنٹریبیوشن ہے ڈرائیونگ اویئرنیس کے حوالے سے؟ ویل ریڈیو ایک بیسک آپ کا تعلق رہا ہے ریڈیو سے بہت عرصہ, تو آپ بے شک جانتی ہیں اس چیز کو. تو ریڈیو ہمارا اگر آپ اسٹریمنگ کی بات کریں تو اس وقت ہماری راولپنڈی اسلام آباد کو کور کر رہا ہے, لیکن فریکوینسی بھی بتا دیجیے گا ساتھ ہی. 95 FM 95 FM 95 جی. اور ساتھ ہی یہ ہے کہ ہمارے اگلے منتھ میں انشاءاللہ اینڈ آف دا منتھ نیکسٹ منتھ جو ہمارا ہے, ہماری ریلے سینٹرز کھل جائیں گے جام شور, نوشہرہ اور سیال موڑ, تو ہم سندھ میں بھی ان ہو جائیں گے, اور یہ انشاءاللہ پورا پاکستان ہم نے کور کرنا ہے. آج کی ڈیٹ میں اگر میں کہوں ہم کور کر رہے ہیں تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آن لائن جا سکتے ہیں nhmp.gov.pk پہ, اور آپ FM 95 کو جسٹ کلک کریں گے تو آپ کو, جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر کار میں اینڈرائڈ اسکرینز لگی ہوئی ہیں, تو آپ اسی کے اوپر چلا لیں تو FM 95 پاکستان میں. تھینک یو سر. سر کسی سم اپ کر سو ایکسیڈنٹلی وجوہات. جی سر, یہ تو بس ایک دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہی ہے. سب سے پہلے جو فرسٹ ایور روڈ ایکسیڈنٹ تھا وہ لنڈن میں ہوا تھا 1896, جس میں ایک 44 سالہ خاتون بجٹ ڈیسکول ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. جس ریسکیو ٹیم نے ان کو ریکور کیا تھا, اس ریسکیو ٹیم کا جملہ آج بھی تاریخ نے کچھ اس طرح سے محفوظ کیا ہوا ہے کہ دس مسٹ نیور ہیپن اگین. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا, ہم جب حادثات کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دس از این ایکٹ آف گاڈ. اپنی کوتاہیوں کی طرف ہم نہیں جاتے, اپنی غلطیوں کی طرف نہیں جاتے. اپنی غلطیوں کو ڈھونڈنا پڑے گا, اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا, اور یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ آئندہ یہ غلطی نہ ہو. زبردست. آپ بتائیے گا کہ خواتین ڈرائیور جو آپ کو دیکھتی کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ ٹائم کم ہے, جلدی یہ کر لیں گی. جی, خواتین ڈرائیورز کو پورے کانفیڈنس سے گاڑی چلانی چاہیے, لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن جو کرنے والی بات ہے وہ خواتین سے کم اور خواتین کے شوہر, بھائیوں اور والد صاحب سے ہے کہ وہ انہیں اتنا کانفیڈنس دیں اور انہیں بچپن سے فیصلہ کرنے کا اختیار اور طریقہ سکھائیں. کیا بات ہے, تھینک یو سر. ایک جتنی وائلیشنز ہیں ہم سب یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آج تک کچھ نہیں ہوا. تو میں نے ایک شعر کہیں پڑھا تھا بڑا اچھا, کہ وہ جو کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا, وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا, اب وہ روتا ہے چپ نہیں ہوتا. کیا بات ہے, چھا دیے آپ نے آج. میرے اندر بھی ایک عورت بننے آ گئی. نہیں بس. اچھا وائنڈ اپ ہے جی. بہت بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا. تھینک یو ویری مچ سر. ابھی ہم نعت شریف کی طرف جائیں گے اور عاصم ایوب نعت انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. کل ملاقات ہوگی اسی ٹائم پہ, یعنی کہ 4:30 بجے کے قریب. آپ دیکھیں گے رمضان شادمان میرے ساتھ, اور میرے ساتھ ہوں گے میں جی نسرین قاضی. نسرین قاضی ہوں گی, عارف صاحب کل نہیں ہوں گے. ملاقات ہوگی, نعت سنتے ہیں, دعا میں یاد رکھیے گا تب تک کے لیے. اللہ حافظ جی. تیرے جیا نہیں ہو نبیاں دے لاڑیا, تیرے جیا نہیں ہو نبیاں دے لاڑیا, تے جئی کسے دن ٹور نبیاں دے لاڑیا, تے جئی کسے دن ٹور نبیاں دے لاڑیا. سادیا رب دا شکر مناوے, صدقے ہووے واری جاوے, ویکھ کے تیری ٹور
रब फरमाया नेड़े आजा सो गई खलकत अरिश ते आजा सोना मुक गया सारा शोर मुक गया सारा शोर नबियां दे लाड़िया तेरे जया नहीं होर नबियां दे लाड़िया यूं तो ईसा भी है यूसुफ भी है दाऊद भी है पर तेरे जया नहीं हो नबियां दे लाड़िया तैं जई किसे दिना टोर नबियां दे लाड़िया कहन सियाणे सारे जग दे है दर सामने चल नहीं सकते शाह ज़ोरा